السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا روز کی طرح. یہ ہیں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی. بہت شکریہ. اور یہ ہیں ہن کی دساں مدیہ نکوئی. میں سوچ رہا ہوں سسپینس دوں لیکن وہ انہوں نے لکھ کے بتا دیا اتنے. اچھا آپ کا نام بڑے الفاظ میں جلی حروف میں لکھا ہوا ہے اور میرا نارمل سے. میرا نام بڑا ہے نا اصل میں. نہیں نام میرا بھی بڑا ہے تو ہم آپ کو پورا لکھ دیتے ہیں. ہاں تھینک یو سو مچ. تو پورا لکھے نا راجہ محمد اشفاق وہ صحیح ہے. مطلب ہمیں اور کوئی کام نہیں، ہم آپ کا نام ہی لکھتے رہیں. کس نام سے پکاروں؟ کیا نام ہے تمہارا؟ آپ کو اچھا یہ تو راجہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہیں تو مجھے راجہ کہہ دیں آپ. یہ دیکھو جی، یہ مشورے دینے والے جو ہوتے ہیں نا، قانون میں باتیں ڈالنے والے، نام لکھے ان کا راجہ. ہر کسی کو ان کے شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہاں پر بیٹھے ہوئے اکثر ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے لیکن ظاہر ہے کہ ہم کچھ. اور زبان بھی. عجب دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں کہ یہاں بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. اس سے یاد آیا کہ اے آر وائی کی نشریات آنا شروع ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ نہیں جی، میں نے تو آج صبح جب ٹیلی ویژن تب بھی آن کیا تب بھی اے آر وائی نیوز نہیں آیا تھا. یہ مجھے پتا چل گیا کہ میری کیبل پہ کون کون سے چینلز ہیں جو میں نے کبھی زندگی میں نہیں لگا کے دیکھے تھے، کیونکہ میں روز چیک کر رہی تھی شاید کسی آگے کے نمبر. اچھا میرا آج کل پتہ ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے، میں جہاں پر بھی موجود ہوتا ہوں میں ٹی وی کو ٹیوننگ کرنا شروع کر دیتا ہوں آٹو پہ، پھر اس طریقے سے مینولی کہ شاید کہیں چل جائے. لوگ کہتے ہیں کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو گیا. اب انہیں کیا پتا کہ بھائی ایک ہم کیا چیک کر رہے ہیں. واقعی آپ ہیں کہ بھائی آپ اے آر وائی نیوز کو بحال کریں، اس کے باوجود کیبل آپریٹرز کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. میرے خیال سے بہت ہی کبھی جو 24 کو انشاءاللہ سماعت میں جاری ہے تو آئی ایم شیور کہ عدالت جو ہے وہ چیئرمین صاحب کو طلب کیا گیا، چیئرمین پیمرا کو. جی بالکل جی. اور کیبل آپریٹرز ہیز ٹو بی اے وے نا، مطلب یہ تو ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں. آپ سوچیں کہ پاکستان کا سب سے مقبول چینل، پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ملک سے باہر بھی اس کو بہت زیادہ سراہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اور ایسے چینل کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ ہیلے بہانے، یہ کھیل تماشے ہو رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ایک عام آدمی کے ساتھ یہاں پر حصول انصاف کے لیے عدالتوں کے احکامات کے باوجود کیسے ان کو تڑپایا اور ترسایا نہیں جاتا ہوگا. بالکل جی. اس حوالے سے بات بھی ضرور کریں گے کیونکہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ بھی مسلسل احتجاج کر رہی ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں. ہم تو روز ہی اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، عدالت قانونی طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک سنوائی نہیں ہو رہی. بہت ساری خبریں ہیں، اسپیسیفکلی موسم کے حوالے سے بات بھی کرنی ہے، لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز. ملک بھر میں مانسون کا دھواں دھار سپیل جاری، مختلف حصوں میں تیز اور ہلکی بارش جاری. بالائی سندھ، مشرقی بلوچستان میں آج بھی بادل کھل کر برسیں گے. کشمیر، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی چند مقامات پر بارش کی پیش گوئی. بلوچستان میں بارش کا سلسلہ رک نہ سکا، متعدد دیہات ڈوب گئے، مکانات بہہ گئے، فصلیں تباہ. نصیر آباد، کوہلو، ڈیرہ بگٹی اور چمن سیلابی ریلوں سے متاثر. جاں بحق افراد کی تعداد 200 سے زائد. 17 اضلاع میں 3,60,000 افراد متاثر. احتیاط کیجیے، بیماریوں سے بچیں. برسات کا موسم بیماریاں بھی ساتھ لاتا ہے. جمع ہونے والے گندے پانی سے ڈینگی، ملیریا، ہیضہ، ڈائریا کی وبا پھیل سکتی ہے. آلودہ پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں. اور زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، مشکل میں مدد کرنا انسانیت کا حسن ہے. آج انسان دوستی، محبت اور خیال رکھنے کا دن ہے. دنیا بھر میں آج یہ دن منایا جا رہا ہے. جی جناب، تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے موسم کے حوالے سے، کیونکہ 1.5 مہینے سے پورے ملک کا جو موسم ہے وہ لگتا ہے کہ ایک سا ہے. مانسون کا جو اسپیل شروع ہوا تھا وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، بلکہ ایک اسپیل شروع ہوتا ہے، وہ جب جیسے ختم ہوتا ہے ایک دوسرا اسپیل آ جاتا ہے، اور ایسے ہی کرتے 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 کوئی 5واں اسپیل ایسا ہے جو کہ ابھی ہم تو صرف کراچی میں دیکھ رہے ہیں. لاہور میں بھی مسلسل بارش ہو رہی ہیں، اور ابھی ایک آنا بھی ہے جو 24-25 سے شروع ہوگا. ایگزیکٹلی جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. لیکن جو اسپیسیفکلی پرسوں جو ہم نے سردار سرفراز صاحب سے بات کی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہیوی اسپیل جو ہے بارش کا وہ ہٹ کرے گا. ہم نے دیکھا کہ پرسوں رات بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، لیکن کل کا سارا دن کیونکہ ہم بہت زیادہ محتاط تھے، جس کی وجہ سے سندھ میں تمام تر اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں، تعلیمی اداروں میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا. جس بارش کے خوف سے وہ سمہاؤ وہ بارش نہیں ہوئی. وہ بارش نہیں مطلب ستم ظریفی چیک کیجئے
کہ جب نہیں پریڈکٹ کرتے تھے تو ہوتی رہتی تھی. میرے خیال میں پہلا دن تھا کل, کہ کل تو بلکہ بوندا باندی بھی نہیں ہوئی کل, بہت بہت لائٹ. لیکن آج جیسے آج صبح بارش ہوئی ہے. آج ہم صبح آفس میں آئے ہیں تو آفس کے باہر بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی, لیکن کل جو ہے تھوڑی دیر کے لیے میرے خیال میں جان بوجھ کے اس موسم نے تنگ کیا کہ بھائی آپ نے اتنا پریڈکٹ کیا, اتنا خوف پھیلایا, اور واقعتاً جو بادل وغیرہ بن رہے تھے, جو سسٹم بن رہا تھا, لگ رہا تھا کہ او ہو آج تو کمال ہو جائے گا, خاص طور پر 12 سے 2 بجے کے درمیان. اور لیکن اس کے بعد ایوری تھنگ وینٹ بیک ٹو نارمل. بھائی ستی, میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ لاہور میں, پنجاب میں اسپیسیفکلی جب بہت زیادہ بارشیں ہوتی تھی تو بارش کو روکنے کے لیے اسپیسیفکلی دعائیں کی جاتی تھیں بارش ہو کے. پھر وہ جیسے درختوں کے اوپر میں ایک ہوتا پتہ نہیں وہ تسبیحاں بھی لٹکاتے ہیں, بزرگوں کی پتہ نہیں کیسی وہ سے اپنی طرف سے روحانی ٹوٹکے بھی ہوتے تھے. تو اب لیکن کراچی میں ہم ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں, بلکہ بلوچستان میں جو صورتحال ہے, آپ کو یاد ہے پہلے ہم نے شمالی بلوچستان کے والے سے, آپ کو یاد ہے وہاں پہ جنگلات میں کیسے آگ لگی تھی موسم کے ایڈورس افیکٹ کی وجہ سے. اور اب وہاں جو مشرقی بلوچستان جس طریقے سے بارشوں کے لپیٹ میں ہے, ایسا لگتا ہے پورا بلوچستان ڈوب گیا ہے. بلوچستان کی بات کرنے سے پہلے ستی, اور وہ بلکہ یاد آیا مجھے, میں آپ یہ دیکھیں کہ اتنی مہنگی چیز تھی وہ چلغوزے, اس کے اس کے باغات کو آگ لگی تھی. اچھا ہے اتنا مہنگا, میں سوچ رہا تھا میرے ذہن میں کاجو بادام اور یہ چیزیں, مطلب جو چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں وہی نام آ رہے تھے. تو کاجو کے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے بلکہ چلغوزے کے اس کے باغات میں آگ لگی تھی, اور اس وقت بھی ریسکیو ایران سے پھر مدد آئی تھی, ہیلی کاپٹر, وہ بھی جہاز آیا تھا, معاف کیجیے گا, اور وہ بھی ہفتے کے بعد ہوتا ہے کہ ہم نے ان سے مدد طلب کرنی ہے. اچھا کل ہم نے یہ بھی دیکھا, کل نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جب کراچی ایک فیملی جو کہ ایک شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آئی تھی, اور جب وہ واپس جا رہی تھی تو ملیر ندی میں ان کی گاڑی میں جو کہ 8 لوگ سوار تھے وہ گاڑی بہہ گئی. 2 بچوں کی تو اب تک لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں, لیکن 5 افراد کی تلاش اب بھی جاری ہے, اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اور یہ جو صورتحال ہم دن بدن دیکھ رہے ہیں, ایسی صورتحال ہم دیکھی کبھی نہیں ہے. کس قدر آپ کو ایک فورس آف نیچر نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہر کسی پہ. یہ سانحہ, یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اور کیا بہت زیادہ احتیاط کیجیے, جتنا ممکن ہو سکے احتیاط کیجیے. گاڑی آپ کے پاس بڑے سے بڑی, اچھی سے اچھی ہو, لیکن ہمارے پاس سوشل میڈیا موجود ہے, اس پہ آپ ویڈیوز اگر دیکھ لیں تو یہ پانی کے سامنے کوئی چیز یا نیچر کے سامنے کوئی چیز وہ نہیں رکھتی. آپ یہ دیکھیں, ابھی کل ایک اور اندوہناک واقعہ جو پیش آیا وہ رتی گلی کے سائڈ پہ, کہ وہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس تھے جو کہ جا رہے تھے سیاحت کی غرض سے, وہ گئے تھے اور رات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم چلے جائیں گے. آگے جو ہے وہ سڑک ٹھیک نہیں تھی, پانی کا بہاؤ تھا, نالا گزر رہا تھا, تو انہیں مشورہ دیا گیا کہ آپ رک جائیں. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں کل یونیورسٹی جانا ہے. تو گاڑی چھوڑ کے وہ پیدل چلنے لگے. انہیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ سڑک چھوڑ کے جو دوسرا رستہ ہے وہ لے لیں, نالے کے ساتھ ساتھ نہ جائیں. لیکن پھر اچانک نالے کا بہاؤ تیز ہوا اور وہ پھر مطلب اس کی شکار ہوئے. تو ابھی وہاں سے بھی بڑی, اچھا یہ تو 2-3 دن پہلے کی 16 اگست کی اللہ خیر کرے جی, بڑے ڈسٹربنگ. بالکل جی, اور بلوچستان میں تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا وہاں پر جو ہے جو صورتحال ہے, تو کیا ملک میں اوور آل موسم رہے گا, اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. السلام علیکم سردار سرفراز صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سردار صاحب, یہ مانسون کا جو اسپیل ہے یہ تو کافی لمبا ہو گیا ہے ملک میں, اور سب سے زیادہ جو سفر کیا ہے وہ بلوچستان نے کیا ہے. ہم سب سے پہلے تو آپ سے بلوچستان کی صورتحال جاننا چاہیں گے کہ بلوچستان میں آگے موسم آپ کیسا دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو کہیں بھی ریلیف ملے گا, کیونکہ جو ریسکیو آپریشن بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں, جو پاکستان فوج کی جانب سے بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ سمہاؤ وہ بھی خطرے میں پڑ جاتے ہیں بیکاز آف دا ویدر. جی بہت شکریہ جی. دیکھیے یہ جو اسپیل چل رہا ہے یہ پرولانگ اپر سندھ کے لیے بھی اور بلوچستان کے لیے بھی کافی حد تک کر گیا ہے. بلوچستان میں تو یہ 21 اگست تک چلے گا سلسلہ. اسی طرح سے خاص کر جو شمال مشرقی اضلاع ہیں اور جنوبی اضلاع ہیں بلوچستان کے, بزدار, لسبیلا اور اس کے ساتھ ملکہ دوسرے علاقے, تو وہاں پر ابھی خاصی تیز بارش مطلب اگلے 3-4 دنوں میں ہے متوقع. اسی طرح سے اپر سندھ میں بھی 2 دن مزید, یعنی آج کا دن بھی اور کل کا دن بھی, گزشتہ دن سے بہت تیز بارش ہو رہی ہے وہاں پر بیشتر شہروں میں. نوشہر و فیروز ڈسٹرکٹ میں تو 300 سے اوپر ملی میٹر سے اوپر بارش ہو گئی 24 گھنٹوں میں. تو اپر سندھ اور بلوچستان پہ ایک طرح سے یہاں سے کراچی اور دوسرے ایریاز سے شفٹ ہو کر ادھر ہے اس وقت لو پریشر ایریا, تو وہاں ایک طرح سے اسٹیگننٹ سا لگ رہا ہے, اسٹیشنری سیمی اسٹیشنری جیسے. تو اس کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ بارش ہے ابھی, اور بھی سندھ میں بھی 2 دن, اپر سندھ میں, اور اسی طرح سے بلوچستان کے مشرقی اضلاع میں. اچھا کراچی میں کیا چکر رہے گا سردار صاحب
کیونکہ کل پریڈکشن تھی اور بڑی ہیوی رین فال کی پریڈکشن تھی، لیکن ہوا یہ کہ وہ ہوئی نہیں. جی ایسے ہی ہے بالکل. کل کراچی میں لائٹ رین ہی ہوئی زیادہ سے زیادہ، جو آج تک وہی گلشن عتیر اور قائد آباد میں ایک جگہ سے 10 ملی میٹر، دوسری جگہ سے 4 ملی میٹر. اس کی وجہ یہی کہ جو لو پریشر ایریا تھا وہ اصل میں ادھر سینٹرل سندھ سے اوپر اپر سندھ کی طرف شفٹ ہو گیا، تو اس کی وجہ سے پھر کراچی میں اور ادھر جو لوور سندھ کے دوسرے ڈسٹرکٹس ہیں اس میں کمی بارش ہوئی ہے، ہلکی بارش ہوئی ہے. لیکن نواب شاہ سے اوپر جو علاقے ہیں وہیں پر سارا اس کا سمجھنے کے زور تھا کل سے، اور ابھی تک برقرار ہے ادھر. اور ابھی کراچی میں آج کے دن کیا پریڈکشن ہے آپ کی؟ کوئی ہے بارش کا امکان آج یا کل؟ کراچی میں لائٹ رین ہے، کوئی خاص ایسی نہیں، ہلکی بارش ہے، اور کسی جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی ماڈریٹ شاورز ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی سگنیفیکینٹ نہیں ہے. اچھا. اور کراچی، حیدرآباد، پورے لوور سندھ کے لیے کوئی زیادہ نہیں ہے اب، لیکن نواب شاہ سے اوپر کے جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں ہے خاصا تیز پہل ہے. آج بھی جاری رہے گا اور کل بھی جاری رہے گا. اچھا، ویسے آپ لوگ جب یہ ویدر پیٹرنز دیکھتے ہیں، بادلوں کو دیکھتے ہیں، ان کی ڈینسٹی دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ود یور ایکسپیرینس کافی چیزیں پتہ چلتی ہوں گی. کہیں پر ایک تو متواتر بارش ہونا ایک الگ چیز ہے، کم یا زیادہ ہونا الگ چیز ہے، لیکن کلاؤڈ برسٹ کی سچویشن جب ہوتی ہے تو کافی تباہی اس سے آتی ہے. تو کیا کلاؤڈ برسٹ ویسے ہوا بھی ہے کراچی میں؟ مطلب ہوا ہے، پہلے ہوا ہے، لیکن اس دفعہ نہیں ہوا. اس دفعہ ہوا ہے. ہم نے پکچرز تو بہت دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ گردش کرتے ہوئے، بٹ آف کورس جو بھی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتا. لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ایسا ہوا ہے یا امکان ہے؟ اس پہ بھی بتا دیجیے گا. دیکھیے امکان تو خیر رہتا ہے، لیکن بیسکلی جو کلاؤڈ برسٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ 1 گھنٹے میں ایٹ لیسٹ 100 ملی میٹر بارش 1 گھنٹے میں پڑ جائے کسی مخصوص جگہ پہ. اب ظاہر ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس رین ریکارڈ کا کوئی میکینزم ہے، کوئی طریقہ ہے، رین گیج ہے یا آٹومیٹک رین گیج ہے یا آٹومیٹک ویدر اسٹیشن ہے، تو آپ اس جگہ کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ مطلب آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. اب اگر کسی جگہ پہ رین میئر کرنے کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے اور وہاں کے لیے لوگ کہہ دیں کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، تو وہ پھر ذرا سا مطلب یقین نہیں آتا، بات ویریفائی نہیں ہو پاتی. ہاں اچھا، ایک اور چیز، آخری چیز، کہ یہ آپ لوگ رینج میجر کرتے ہیں ایک عام آدمی کے لیے، ہمارے لیے بھی ذرا بتائیں کہ یہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گیجز لگے ہوتے ہیں یا پھر کوئی کس طریقے سے ڈیٹا یہ آپ لوگ مینٹین کرتے ہیں کہ فلانی جگہ اتنی ملی میٹر، فلانی جگہ اتنی ملی میٹر؟ بڑا سمپل طریقہ ہے جی اس کا. ایک بالٹی نما ایک وہ ہوتی ہے بکٹ، اور اس کو ہم زمین میں کسی اوپن جگہ پہ، کہ مطلب بلڈنگ کی اوٹ پہ نہ ہو، درختوں کی اوٹ پہ نہ ہو، اس طرح سے اوپن جگہ پہ اس کو انسٹال کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہوا سے ادھر ادھر مطلب ڈسپلیس بھی نہ ہو جائے. وہ فکس کر دی جاتی ہے اور اس میں 3 گھنٹے بعد عموماً یہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے بعد آپ رین فال میئر کرتے ہیں. ہم 1 گھنٹے بعد بھی کرتے ہیں کئی جگہوں پر. تو اس بالٹی میں سے پانی اڈیل کر آپ کے پاس شیشے کا ایک جار ہوتا ہے جس پر مارکنگ کی ہوتی ہے ملی میٹرز کے حساب سے یا کچھ اس میں سینٹی میٹرز کے حساب سے بھی ہوتا ہے. تو اس بالٹی سے آپ پانی نکال کر، بکٹ سے پانی نکال کر جار میں ڈال کے میئر کرتے جاتے ہیں اور جتنا ساتھ ساتھ پیپر پہ نوٹ کرتے جاتے ہیں. یہ ہے مینول. اور ایک ہوتا ہے، اب تو آٹومیٹک بھی آ گئے ہیں، ایک آٹومیٹک ویدر اسٹیشن جس کے ساتھ سینسرز لگے ہوتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی آپ کے ریموٹ سینٹر پر بھیجتے رہتے ہیں. اسی طرح آٹومیٹک رین گیج کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ، لیکن اس کے لیے مینٹیننس ان کو ظاہر ہے کہ پھر اسٹیٹ آف دی آرٹ لیول کی ہونی چاہیے. چلیں اچھا سردار صاحب، بس آخر میں بتا دیجیے کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ کراچی میں جو اسپیل ہے یہ رہے گا تقریباً کوئی 19 یا 20 تک رہے گا، اور اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ 23 اگست سے پھر ایک نیا اسپیل کی جو ہے وہ شروعات ہوگی. کیا ابھی بھی جو سینیریو ہے وہ ایسے ہی؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہوا کا کم دباؤ تھا وہ اب آگے ٹریول کر رہا ہے، جو سندھ کے اوپر موجود تھا تو وہ برسات کا جو سسٹم تھا وہ اب شمالی بلوچستان کی طرف وہ ٹریول کر رہا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. اس وقت لو پریشر ایریا جو ہے کل سے یہ نا مطلب سینٹرل سے اپر سندھ پھر ایڈجوائننگ بلوچستان ادھر شفٹ ہوا ہے، اور وہاں پر ایک طرح سے اسٹیشنری کل سے ہوا ہے. اسی وجہ سے بہت زیادہ بارش برس رہی ہے مسلسل اپر سندھ میں. اور جو نئے اسپیل کی آپ نے بات کی وہ چانسز ہیں ایک اور لو پریشر ایریا ادھر بے آف بنگال میں بن چکا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بھی ڈپریشن میں کنورٹ ہو جائے، اور اس کا بھی ٹریک فی الحال کی کنڈیشن یا اپر ایئر کی جو ونڈز ہوتی ہیں ان کے جو اس کو اسٹیئر کرتی ہیں ان کے مطابق ویسٹ ورڈ ہی لگ رہا ہے، یعنی سندھ کی طرف اور بلوچستان کی طرف ہی. تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ 23 اور 24 کو دوبارہ چانس بنے گا بارش کا. صحیح ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. سردار سرفراز صاحب چیف میٹرولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، بتا رہے تھے کہ ایگزیکٹلی ویدر کی سچویشن کیا رہے گی اسپیسیفکلی ان بلوچستان، کیونکہ بلوچستان ہیز سفرڈ الاٹ اینڈ از اسٹل سفرنگ. ظاہر ہے سفرنگ ہے، لیکن وہاں پر نو ون کیئرز.
اپیرنٹلی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اور روزانہ یہی رپورٹ ہو رہا ہے بھائی وہاں پر کوئی فصلیں بچی ہیں جو روز تباہ ہوں گی, وہ جو بہنی تھی وہ بہہ گئیں. اب یہ ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ قسم پرسی کے عالم میں صاف پانی تک دستیاب نہیں ہے. ایٹ لیسٹ یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ان کو صاف پانی کسی طریقے سے پہنچایا جا سکے. اور ایک چیز یہ ہے کہ حکومت سے ہم مدد مانگ رہے ہیں وہ تو ایک اپنی جگہ, لیکن جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں. اچھا, دو چیزیں ہوتی ہیں دنیا بھر میں اس پہ بات کی جاتی ہے کہ کہیں پہ زلزلہ آ جائے تو اس وقت لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ اور ہوتا ہے, اور یہ جو سیلاب ہوتا ہے اس کو سلو ڈیتھ کہا جاتا ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ اتنا لوگ موٹیویٹڈ نہیں ہوتے. تو یو نیڈ ٹو بی موٹیویٹڈ, آپ مدد کریں, یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے. بالکل جی, یہ بڑا مشکل ٹائم ہے. اس وقت بلوچستان میں صورتحال کیا ہے اس پر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بلوچستان میں سیلاب تباہی کی داستان پیچھے چھوڑ گیا. کچے مکان تو بہہ گئے لیکن پکے مکانات بھی محفوظ نہ رہے. سامان منو مٹی تلے دب گئے, کھیت تباہ ہو گئے. پشین میں ڈیم ٹوٹنے سے کئی دیہات ڈوب گئے. سبی میں سیلابی ریلا سب کچھ بہا لے گیا. نصیر آباد میں سیلاب میں پھنسے لوگ دہائی دے رہے ہیں. کولو بھی بارش سے شدید متاثر, کچے مکانات ڈھہ گئے. جھل بکسی کے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. ڈیرہ بگٹی اور چمن کے علاقے بھی متاثر. پی ڈی ایم کے مطابق 1 جون سے 16 اگست کے درمیان بلوچستان میں سیلاب سے 200 سے زائد اموات ہوئی ہیں. 1,07,377 مال مویشی ہلاک ہوئے. 22,692 مکانات منہدم ہو گئے ہیں. اور دوسری جانب جو کلا عبداللہ کی حالت ہے وہ بھی سے مختلف نہیں ہے. وہاں پر بھی مکانات منہدم ہو گئے ہیں, لوگوں کے مال مویشی بہہ گئے ہیں اور متاثرین کھلے آسمان پر تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اختر گلفام کی رپورٹ دیکھیں. قلعہ عبداللہ میں سیلاب سے تباہی پھیل گئی. ضلع میں جاں بحق افراد کی تعداد 12 ہو گئی. سینکڑوں مکانات زمین بوس ہو گئے. 280 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان پہنچا. 25 پل سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے. متاثرہ علاقوں میں پاک فوج, فضائیہ, ریلوے, الخدمت فاؤنڈیشن اور PPHI کا ریلیف آپریشن جاری ہے. سیب ہے, انگور ہے, وہ اس وقت تیار ہے, منڈی کی طرف جا رہا تھا تو یہ بارشیں سیلابی ریلے جو ہے سارے تباہ ہوا. اربوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے. یہاں پر ہزاروں ایکڑ زمین فصلات زیر آب آ چکے ہیں, باغات تباہ ہو چکے ہیں. ڈیمز کے وجہ سے جو طوفانی سیلاب آئے ہوئے ہیں ان سیلاب کی وجہ سے یہاں پر گاؤں کے گاؤں ملیامیٹ ہو چکے ہیں. قلعہ عبداللہ, کلیل لاجور, عبدالرحمانزئی اور ماچکا میں متاثرین کو طبی امداد کی فراہمی کے لیے پری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. کوشش ہے کہ لوگوں کو میکسیمم ریلیف جو ہے وہ فراہم کیا جا سکے. جتنا ممکن ہو سکے گا مشکل کی اس گھڑی میں لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے. 30 کے 30 اضلاع وہاں پہ راشن کی صورت میں, ٹینٹ اور ترپال کی صورت میں, پکے ہوئے کھانے کی صورت میں, میڈیکل کیمپس کی صورت میں ہم پہنچ رہے ہیں. قلعہ عبداللہ میں اس سے پہلے بھی ہم نے میڈیکل کیمپس لگائے ہیں. رابطہ سڑکوں کی بندش کے خلاف سیلاب متاثرین نے جڑا بند کے مقام پر رکاوٹیں کڑی کر کے کوئٹہ چمن شارہ کئی گھنٹوں تک بند کیے رکھا. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وقفے سے موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے, جس سے ضلعی انتظامیہ کو امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اختر گلفام, ARY نیوز, قلعہ عبداللہ. تو اب جناب کراچی شہر کی ذرا بات کر لیتے ہیں, کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے ہی ہمارے ساتھ سردار سرفراز صاحب موجود تھے اور ان کی جانب سے مطلب اتنی شدید نوعیت کی بارش کی تو پریڈکشن نہیں کی گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دن جو ہے لائٹ رین کراچی میں رہے گی. ذرا انور خان سے بات کر لیتے ہیں, ہمارے نمائندے ہیں. وہ اس وقت کراچی کی ایک ایسی سڑک پر موجود ہیں کہ جہاں پر پانی ہی پانی اور کچھ سڑک نما کوئی چیز دکھائی دے رہی ہے. تو پوچھتے ہیں کہ کیا تیاریاں ہیں بارش سے نمٹنے کی. تو انور بھائی, ویسے تیاریاں تو ظاہر ہے ہم کرتے نہیں ہیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ تیاری کر کے کیا کرنا, جو ہوگا دیکھا جائے گا, پھر جو ہوتا ہے وہ دیکھا نہیں جاتا. تو کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ جی دیکھیں, اس وقت میں ضلع جنوبی کے اندر فریسکو چوک سے ٹاور جانے والی اس مرکزی شارہ کے اوپر موجود ہوں, اور اس سے آگے جو ہے وہ آرام باغ ہے. آرام باغ کا ایک اپنا سیاسی پس منظر ہے کراچی کے اندر, اور اس فریسکو چوک اور اس روڈ پہ جہاں میں کھڑا ہوں, اس روڈ کے اوپر پاکستان کے اندر چلنے والی بڑی سیاسی تحریک کے نام سے بڑا مشہور رہا یہ روڈ. تاہم اس وقت جو صورتحال ہے, یہ روڈ اس وقت مکمل طور پر ٹوٹ کا شکار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ضلع جنوبی کے مختلف علاقوں کی بات کی جائے گی یا کراچی کے کسی بھی علاقے کی بات کی جائے گی تو میرے پس منظر کے اندر آپ اس سڑک کو دیکھ رہے ہیں. یہ بڑی
تجارتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اور تاریخی اعتبار سے اہم سڑک ہے. تاہم میرے کیمرہ مین ذیشان مرغوب آپ کو یہ مناظر دکھائیں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فریسکو چوک آنے والی جو مرکزی شاہراہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہ سیوریج کا پانی اس کے اندر شامل ہو گیا ہے. تجارتی سرگرمیاں عموماً اب یہاں پر معطل رہتی ہیں. یہ وہ صورتحال ہے جو کہ مونسون کے حالیہ اسپیل کے بعد سامنے آئی ہے. اور آپ کو اس وقت یہ گٹر کا وہ بھی نظر آیا کہ جہاں پر بانس لگا کر اس کو واضح کیا گیا ہے کہ یہاں پہ میں کریکشن کروں گا. یہ آپ نے کہا نا کہ شاہراہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, پلیز کریکٹڈ. یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہے یہ شاہراہ کا شکار ہو گئی ہے, ورنہ مطلب وہ ہمیشہ سے تھی. یہ تو شاہراہ تو یہاں پر اس کا کوئی تصور ہی دکھائی نہیں دیتا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیا بالکل. آپ یہ مناظر دیکھیں, بالکل اس وقت آپ یہ سمجھ لیں, میں آپ یہ بولیں کہ یہ شہر اب کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو چکا ہے. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح یہ ہچکولے کھاتی ہوئی آپ مزدا کو دیکھ رہے ہیں, اس وقت یہ آ رہی ہے. تو اس وقت اس کے ساتھ ساتھ مزید جو گاڑیاں پیچھے آ رہی ہیں, یہ تمام کی تمام صورتحال سنگین صورتحال ہوتی ہے صحت کے حوالے سے. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے گی تو اس وقت میں دائیں اور بائیں جانب جاؤں گا, تو میں دائیں بائیں جانب گلیوں میں اس لیے نہیں گیا کہ وہاں پہ کئی فٹ گٹر ابل رہے ہیں, تعفن ہے, بدبو ہے, گندگی ہے, تو لوگوں کا چلنا مشکل ہوتا ہے. کراچی میں کوئی ایک بھی اس وقت روڈ ایسی ہے جو بہتر ہو سوائے شارع فیصل کے؟ اس میں بھی ہم نے دیکھا کچھ گڑھے اس میں بھی پڑے ہیں. کوئی ایک ایسی روڈ جو آپ کی نظر میں آئی ہو؟ جی دیکھیں, شارع فیصل کو بھی آپ مکمل طور پہ نہیں بول سکتے. شارع فیصل پارشلی, شارع فیصل پر جب آپ سفر شروع کریں گے FTC سے, اور جیسے ہی آپ ڈگ روڈ کو کراس کر لیں گے, اس کے بعد ایئرپورٹ, چھوٹا گیٹ, وائرلیس گیٹ, اس کے بعد کالا بورڈ, ملیح سٹی, قائد آباد, یہ سڑک بھی مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. شارع فیصل جزوی طور پر, صرف جزوی طور پر بحال ہے, جہاں پہ آپ بآسانی سفر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے کہیں بھی سفر کرنے کی کوشش کی, یہ تو پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کہ مفت کے چوٹے جی پورے کراچی والوں کو. بالکل جی ایسا ہی ہے. تو اللہ رحم کرے کراچی کی صورتحال پہ. اور انور بھائی, جب آپ ہم سے گفتگو کرنے سے فری ہو جائے نا, تو وہ پیچھے نوجوان کھڑا بھی کافی اشارے کر رہا ہے, تو میں چاہوں گا کہ اس کی بھی جا کے کچھ رودات سن لیں, کچھ کہ اس کے ساتھ کیا بیچارے کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں وہ اشارے مجھے لگتا ہے انہی کھڈوں کی وجہ سے اس بیچارے کی گاڑی خراب ہو گئی ہوگی. مطلب گاڑی کے ساتھ کچھ انسان. چلیں. بہت شکریہ جی. انور خان ہمارے نمائندے کے ساتھ موجود تھے. سچویشن آپ کے سامنے جی کہ کیا ایگزیکٹلی کراچی کی سچویشن ہے. ہر سڑک یہاں پر ایسا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور پانی بھی. دیکھیے, جس کیپ ان مائنڈ کہ کراچی وہ شہر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بارش کو دیکھ کے شہر نہیں بنایا گیا, اور جب بارش ہوتی ہے تو چاہے ایک دن بھی, 1.25 گھنٹے بھی بارش بہت جم کے برستی تھی. ہم نے کراچی کا حال دیکھا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے 1.5 ماہ سے کراچی میں صرف بارش ہو رہی, تو وہاں پہ صورتحال کیا ہے. ہم لاہور کی جب بات کرتے ہیں تو لاہور کے لوگ تو, اور اسلام آباد کے لوگ تو, آس پاس کے لوگ ہیں, ہم خیبر پختونخوا کا بھی رخ کر لیں, وہاں کے لوگ تو بارش دیکھتے ہیں, ہوتی رہتی ہے بارش. مطلب ایسا کوئی مہینہ نہیں ہوتا جس میں بارش نہ ہو. وہاں پر ظاہر ہے کہ اسی حساب سے ارینجمنٹس بھی ہوتے ہیں. اچھا, کراچی سے خبر ہے وہ ذرا شامل کر لیتے ہیں. کورنگی ندی میں 3 بچیوں کے پھنسنے کی اطلاع پر پولیس کی جانب سے ایکشن لیا گیا, اور خدا کا شکر ہے کہ بلوچ کالونی پولیس کے اہلکار نے تینوں بچیوں کو ڈوبنے سے بچا لیا ہے. اور موقع پر جب یہ پہنچے تو 3 بچیاں پانی میں پھنسی ہوئی تھیں. بالکل جی. ہمارے نمائندے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں. نذیر, یہ بتائے گا کہ یہ ایگزیکٹلی ہوا کیا, یہ بچیاں کہاں کی رہنے والی ہیں, کدھر کو جا رہی تھیں, اور کس طرح سے ان کو ریسکیو کیا گیا؟ بالکل. دیکھیے, کورنگی ندی میں 3 بچیوں کے پھنسنے کی اطلاع پر پولیس کی جانب سے ایکشن لیا گیا. یہ بچیاں قریبی علاقے کی تھی, جو وہاں پر سڑک کراس کر کے اس ندی کے راستے سے وہ اپنے گھر کی جانب جا رہی تھی. اس دوران جب پانی کا ریلا تیز ہوا تو وہ پھنس گئی, اور مونسون برسات میں ویسے ہی کراچی پولیس نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا, اور چاہے ڈسٹرکٹ پولیس ہو چاہے ٹریفک پولیس, ان کی جانب سے ریسکیو کا عمل دن رات جاری ہے. اور یہ بلوچ کالونی پولیس کا اہلکار سے نظر, جس نے 3 بچوں کو ڈوبنے سے بچایا, اور اس کا یہ کہنا ہے کہ 1 پر 3 بچوں کے ڈوبنے کی اطلاع ملی تھی. جب موقع پر پہنچے تو وہ 3 بچیاں تھیں, جن میں ایک کی عمر 9 سال, ایک 13 سال اور ایک 14 سال کی تھی. اور پولیس نے اپنی مدد آپ کے تحت ان 3 بچیوں کو بچایا اور باضابطہ ان کو محفوظ مقام پر منتقل کیا, جہاں ان کے اہل خانہ ان بچیوں کو اپنے ہمراہ لے کر گھر چلے گئے. لیکن پولیس کی جانب سے یہ بالکل بہترین ایکشن لیا گیا اور 3 جانوں کو بچایا گیا ہے. جی صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ نذیر شاہ آپ کا میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اچھا, حیدرآباد کے ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ سندھ میں تو مونسون اسپیل نے تباہی مچا رکھی ہے, اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ اپر سندھ میں بارش مزید ہوگی. کراچی کے حوالے سے تو لائٹ رین کی پریڈکشن ہے. اچھا, حیدرآباد کے بھی مناظر بڑے ڈسٹربنگ تھے. ہم یہ دیکھیں کہ وہاں پر بھی انڈر پاس ایک دکھائی دے رہا تھا کہ جو بھرپور طریقے سے پانی سے بھرا ہوا تھا, اور سڑکیں جو ہیں وہ بالکل پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں. مختلف علاقوں میں
तबाही के मनाजिर बारिश के बाद दिखाई दे रहे थे, और अभी ये देखें ज़रा, आप अंदाज़ा कीजिए कि ये घुटनों से ऊपर ये पानी है, अरे और ये गंदा पानी, बड़ी ऊंची बसें होती हैं, तो आप देखें वो जब उनके आधे पहिए से ज़्यादा जब वो बस डूबी, और स्पेसिफिकली वो वाकया जिसमें हैदराबाद से एक फैमिली कराची एक शादी अटेंड करने के लिए आई थी और वापस जाते हुए मली नदी में उनकी गाड़ी फंसी, वहाँ पे जो रेला आया, रेले में उनकी जो गाड़ी में 8 लोग अफराद थे वो पानी में बह गए। 2 बच्चों की तो अभी तक लाशें बरामद कर ली गई हैं, ताहाल अभी तक 5 अफराद जो है उनकी तलाश जारी है। अल्लाह करे ये लोग रेस्क्यू कर लिए जाएं, जिंदा सलामत ये लोग निकलें। लेकिन जो सूरत हाल है, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ईदी एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। जो गाड़ी जिसके ये 8 मुसाफिर पानी के रेले में बह गए, वो गाड़ी भी आपके सामने है, वो मुसाफिर भी आपके सामने। ये और हो सकता है ये जो तस्वीर जो खींची हुई है ये इनकी आखिरी तस्वीर हो, और इसके बाद जब अपने घर वापस जा रहे हो, एक उनके साथ ड्राइवर था और बाकी फैमिली के लोग थे। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है, जो कि ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से यहाँ पे लोगों को भी थोड़ा बहुत मोहतात रहना चाहिए। और जैसे कि हम भी आपके सामने बार बार मौसम की बात इसलिए कर रहे होते हैं, सो आप कुछ भी अपना डे प्लान करते हुए आपने कहीं आना जाना है, इवन विद इन द सिटी आपको कुछ चीज करनी हो, सो प्लीज वेदर फोरकास्ट देख के निकलिए। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी जगह पे फंस जाए। स्पेसिफिकली गूगल मैप जो है तो बहुत सारे मोबाइल्स में मौजूद है, आप उसको भी देख लीजिए, उससे भी आपकी हेल्प मिल जाती है भी कहाँ कहाँ पे क्या सिचुएशन है। सो प्लीज इन तमाम तो चीजों को देख जाहिर है कि सबसे पहले एक विजुअल इंस्पेक्शन सबसे बढ़ के होती है। प्रेडिक्शन कुछ भी हो उससे मोहतात रहें, विजुअली इंस्पेक्ट करें। पानी ज्यादा हो तो उसके अंदर ना जाएं, क्योंकि पानी जो है वो बहुत सेकंड्स के हिसाब से बढ़ता है, और रिस्क ना लें। जिंदगी से बढ़ के कुछ, जब गाड़ी में फैमिली मौजूद हो, एहतियात से बढ़ के कुछ नहीं है। मतलब कहीं पे देर से पहुंचेंगे लेकिन पहुंच तो जाएंगी। टंडो मोहम्मद खान में भी सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यूनियन काउंसिल्स हैं लाखाट और नागोशा, वहां पर कच्चे मकानात मुनहदम हो गए हैं, बड़ी बुरी सूरत हाल है। तो ज़ीशान खासखैली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि भाई वहाँ पर क्या कोई इमदाद कुछ की जा रही है, कुछ हुकूमत एक्टिव हुई है इस सैलाब की तबाहकारियाँ देख के। बताइएगा ज़ीशान। हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे नुमाइंदे ज़ीशान खासकरी से दोबारा रब्ता कर सकें, क्योंकि बारिशों की वजह से नेटवर्क का भी थोड़ा बहुत इशू चल रहा है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करें कि जहां जहां पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं उनसे हम ताज़ा तरीन सूरत हाल ज़रूर जानें, वो सूरत हाल आपके सामने रखें। वंस अगेन आप तमाम तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा जब आप लोग घरों से बाहर निकलें, स्पेसिफिकली कैसे टाइम में जब आपके साथ आपकी फैमिलीज मौजूद हों, घर की खवातीन हों, छोटे बच्चे हों या घर के बुजुर्ग हों, तो ज़रूर ये देखिए कि आज का वेदर कैसा है, और साथ में किन किन रास्तों का आपने इंतखाब करना है वो भी ज़रूर जहन में देख के निकलें। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो, आपकी गाड़ी भी ख़राब हो सकती है। अच्छा, ज़ीशान खासकरी ने हमें दोबारा से ज्वाइन कर लिया है, तो ज़ीशान खासकरी से हम जान लेते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या देख रहे हैं। ज़ीशान, क्या सिचुएशन देख रहे हैं? हमने देखा है कि टंडो मोहम्मद खान में इतनी बारिश हुई हैं कि यहाँ पे भी जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ नहीं है उन हालात से जो कि जिसके हम बलूचिस्तान में बात कर रहे होते हैं। देखें जी, ये जो 16 अगस्त से टंडो मोहम्मद खान में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, तो टंडो मोहम्मद खान के मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ चुके थे। सबसे ज्यादा जो टंडो मोहम्मद खान में जो इलाके इस वक्त भी जो मुतासिर हुए हैं उसमें तालको टाउन है, बहरानी मोहल्ला है, मुश्तरका कॉलोनी है, 200 से जायद देहात मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। लोगों को बड़ी परेशानी का सामना है। शहरी इलाकों में तो लोग घरों में महसूर हो गए, तिजारती मराकज़ बंद हो गए। स्कूलों में भी इस वक्त 2 से 3 फीट का पानी जमा है, जिसकी वजह से तालीमी सरगर्मियां हैं वो मुअत्तल हो गई है। तलबा जो है अपने घरों पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो इलाके हैं जो मुतासरीन है वो खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। दुकानों के आगे जो थैले लगे हुए हैं उस पर छोटे बच्चे रात को सोकर जो है ना वो कठिन जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। 3 रातों से जो है उन्हें ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना है। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुमरा मोहल्ला है, गुलशन फैज कॉलोनी जो है, तालपुर कॉलोनी भी है। इसके अलावा जो है रेस्क्यू का अमल ताहाल शुरू नहीं हो सका। अलबत्ता जो यहाँ पर सिंध हुकूमत की जानिब से फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए थे सैयद कासिम नबी, उन्होंने जो है कल से रेस्क्यू का अमल शुरू किया है। जो मुतासिरीन ने उन्हें कुछ खेमे फराहम किए गए हैं ताकि वो जो है किसी महफूज मकाम पर जा सके। इसके अलावा टंडो मोहम्मद खान में जो 16 अगस्त को बारिश शदीद हुई थी, तेज तूफानी बारिश, उसने 2011 वाली सैलाबी जो सूरत है उसकी याद ताज़ा कर दी थी। लोग बड़े खौफजदा हो गए थे। उसी वक्त SSP टंडो मोहम्मद खान ने जो है अपने एहलकार मुकर्रर किए और उस पानी में से लोगों को
محفوظ مقامات پر پہنچایا۔ ٹنڈو محمد خان نے اس وقت جو میں آپ کو صورتحال بتاؤں اس میں ٹنڈو محمد خان کی جو تحصیل ہے بلوری شاہ کریم، اس وقت بھی تقریباً 100 سے زائد کچے مکانات منہدم ہو چکے ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، فصلیں جو ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے، قرضوں کی جو تیار کھڑی فصل تھی، دھان کی فصل تھی، وہ بھی شدید متاثر ہوئی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ذیشان خاص خیلی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ٹنڈو محمد خان میں جو صورتحال تھی اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے، اور ستی یہاں پر جو میں اب جو کنسرن ہو رہا ہے وہ یہ کہ دیکھیں ہم پنجاب میں جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ چناب میں جو کیپیسٹی تھی اور کتنا وہاں پہ پانی چھوڑا گیا اور بہت ساری فصلیں زیر آب آئی ہیں، تو کہیں فوڈ سیفٹی کے حوالے سے ہمیں جی آپ نے کل دیکھا تھا نا کہ وہ 2.5 لاکھ بوری جس کی اربوں روپے مالیت تھی وہ کس طریقے سے صحیح طریقے سے سیف نہ کرنے کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئی، تو ظاہر ہے یہ سچویشن ہے۔ اچھا، شہباز گل صاحب سے متعلق جو کہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان سے متعلق خبر ہے اور اس خبر کی تفصیل ہمیں دیں گے شاہ خالد ہمارے نمائندے، آج انہیں پیش کیا گیا ہے عدالت میں، تو کیا طریقہ کار رہا، پولیس کی جانب سے مزید ریمانڈ بھی مانگ لیا گیا ہے، شاہ خالد بتائیے گا۔ دیکھیے آج شہباز گل کو ایمبولینس میں اسلام آباد کی مقامی عدالت جو ہے یہ لایا گیا، اور فیصل چودھری نے عدالت کو بتایا کہ شہباز گل کی بیماری آپ نے دیکھ لی، اس کا جینوئن ایشو ہے، جبکہ میڈیکل رپورٹ سے بھی لگ رہا ہے کہ تاثر کیا گیا ہے۔ فیصل چودھری نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ میں نے کل ڈاکٹر سے پوچھا کہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان کی طبیعت جو ہے یہ ناساز ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کی جسم میں ابھی بھی وہ درد کی شکایت ہے، اور وہ انگلیاں دیکھ کر اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ جبکہ آج جب سماعت شروع ہوئی تو شہباز گل کی جانب سے فیصل چودھری عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ مزید جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، اور شہباز گل کو صرف ٹارچر کے لیے وہ جسمانی ریمانڈ مانگ رہے ہیں۔ جبکہ پولیس نے شہباز گل کی مزید 8 جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر دی۔ عدالت نے پولیس سے سوال کیا کہ آپ شہباز گل کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کیوں مانگ رہے ہیں، پہلے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ہوا ہے یا نہیں، آپ اس حوالے سے بتائیے گا۔ اس وقت سماعت جو ہے وہ جاری ہے، اور شہباز گل کی جسمانی ریمانڈ پر ابھی فیصلہ ہونا ہے کہ ان کو مزید جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنا ہے یا نہیں۔ جی صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ خالد آپ کا، اپنے تفصیلات فراہم کی۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی جناب، تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ملک میں بارشیں تو جاری ہیں، لیکن جب یہ بارشیں ہو جاتی ہیں اور بارشوں کا پانی کھڑا رہتا ہے تو اس ٹائم بہت ساری بیماریاں بھی پھوٹتی ہیں، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو۔ اور یہ ایک ایسا ٹائم ہے جسے ہم نے دیکھا کہ پانی جگہ جگہ کھڑا ہے، پہلے وہ مچھر بھی آتے ہیں، کہیں جگہ تو صاف پانی ہے تو ڈینگی کا مچھر بھی وہاں پر موجود ہے۔ یہ ویسے ٹائم ہے کہ ملیریا کے مچھر بھی یہاں پر موجود ہے، لوگوں کو ملیریا بھی ہو رہا ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ ڈائریا اور یہ جس طریقے سے جو تعفن اٹھ رہا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو آج بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس حوالے سے بات بھی کریں کہ برسات کے بعد جو بیماریاں پھوٹی ہیں اس کا علاج کیسے کیا جائے، اور اس سے کیونکہ کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور، تو ہم احتیاط کیسے کریں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سید تحسین اختر صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ پر موجود ہے خاصی دیر۔ یہ بتائیے گا کہ ایک تو کہا جاتا ہے کہ ایک کے بعد ایک مصیبت آتی ہے برسات کے بعد، لوگ ویسے بھی خاصے پریشان ہوتے ہیں، پھر ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ ساون کے مہینے میں آپ کی امیونٹی بھی خاصی ڈیکریز ہو جاتی ہے، پھر ساتھ میں یہ جو بیماریاں ساتھ آتی ہیں، مکھیوں کی بہتات، مچھروں کی بہتات، طرح طرح کی چیزیں، کون سی بیماریاں جو اس وقت ابھر کے سامنے آتی ہیں؟ اچھا دیکھیں، جیسے ہر ایک سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، اور کوئی چیز بھی اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی جس میں شر کا مادہ نہیں رکھا ہو اور خیر بھی نہ ہو۔ تو بارش جہاں خیر لے کے آتی ہے وہاں اپنے ساتھ شر بھی لے کے آتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ مچھروں کی افزائش اور مکھیوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے جی، ان کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، جن میں ملیریا بہت اہم ہے اور ڈینگی بہت اہم ہے، جو اس وقت کراچی پہ سمجھیے کہ اس نے یلغار کی بھی ہے۔ اب ڈینگی کی وجہ سے بے شمار مسائل ہیں اور لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے، اور اسی طرح ملیریا سے بھی، لیکن ساتھ ساتھ ان مکھیوں کی وجہ سے ہیضے کی وبا بھی پھوٹ پڑی ہے، اور بے شمار لوگ ہیں جو کہ ہاسپٹل کا رخ کر رہے ہیں ڈائریا کی وجہ سے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت کی آپ نے بات کی، تو دیکھیے جب سکندر اعظم ادھر آیا تھا تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں مانسون کا موسم ہوگا، تو وہ تو بیچارہ ملیریا سے مر گیا اور اس کی فوجیں بھی ہمت ہار گئیں۔ تو یہ وہ موسم ہے جس میں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔
اور یہ قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کا بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. ایون جلدی بیماریاں بہت ساری ہو جاتی ہیں جس سے ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس سے ڈاکٹر صاحب ساتھ میں جلدی بیماریوں کے علاوہ مطلب پرانی جو کہتے ہیں نا تکلیفیں وہ بھی اٹھ کر آ جاتی ہیں. ہم صرف سردیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو پرانا جو فریکچر ہو یا موچ ہے تو وہ جو ہے اس کی پین جو ہے وہ ایک دم سے دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. لیکن برسات کا ٹائم بھی ایسا ہے وہ جیسے بڑے بزرگوں کی زبان میں کہ آپ کی وہ بڑی کچا آپ کا ایک دم سے جسم ہو جاتا ہے, جسم کچا ہو جاتا ہے اور تکلیفیں ساری دوبارہ سے جاگ جاتی ہیں. تو کیا ایسا بھی ہے؟ نہیں دیکھیے اصل میں یہ کیا ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے. اچھا پسینہ آتا ہے, ٹمپریچر کا ڈفرنس بہت زیادہ ہوتا ہے. بارش ہوتی ہے ایک دم سے ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے, پھر ایک دم سے ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے اور پسینہ آتا ہے. مسام آپ کے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں, پسینہ پھر گرد غبار پھر میل کچیل. تو اس کی وجہ سے وہ دیگر چیزیں جو ہیں جیسے جلد کی بیماریاں ہیں وہ زیادہ آ جاتی ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ الرجی بہت بڑھ جاتی ہے, خاص کر کے جو دمے کے مریض ہیں ان کو اس میں دمے کا اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے ہوتا ہے. اور پھر بیکٹیریا اس وقت پرورش پاتے ہیں. ہمارے ارد گرد بیکٹیریا ہیں, وائرسز ہیں, فنگل ہیں, انفیکشنز ہیں, یہ پروموٹ ہو جاتے ہیں. یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے گرو ہیومڈ ایریا اور پانی. تو ان کو چاہیے ہوتا ہے ہیومیڈیٹی اور تھوڑا سا ٹیمپریچر جس میں یہ گرو کر سکیں. تو یہ ان کی گروتھ. اچھا باہر کا ٹیمپریچر تو ہم مینٹین نہیں کر سکتے, گھر کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب گھر کی فضا کو, ہوا کو بہتر رکھنے کے لیے واٹ کین وی ڈو؟ دیکھیے ہر کوئی تو اے سی استعمال نہیں کر سکتا, تو اے سی بہترین اس کا حل ہوتا ہے. کہ آپ کو ایک خاص بات بتا دوں کہ جہاں اے سی چل رہا ہوتا ہے نا وہاں مچھر بھی نہیں کاٹتے ہیں, انیکٹیو ہو جاتے ہیں. اچھا ہاں جی ہاں. تو اگر خصوصاً میں ڈینگی کے اس میں کہا کرتا ہوں کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ مچھر کاٹا کرتا ہے. تو صبح اور شام کے وقت اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اے سی میں رہیں, ٹھیک ہے, تاکہ مچھر کے کاٹے سے بچے رہیں. اور اس کے علاوہ تو پھر دیکھیے یہی ہے کہ آپ گھروں کے جو دروازے ہیں, کھڑکیاں ہیں, وہاں آپ نیٹ لگوا لیں تاکہ مچھر اندر نہ آ سکیں. صفائی ستھرائی کے خیال رکھیں. اور ڈاکٹر صاحب سے مچھر نہیں ہے, یہ مکھیاں بھی, یہ جگہ جگہ جہاں کے بیٹھتی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے خوراک پہ ہم پھر ابھی بھی جیسے ہم پھر بھی مطلب چٹخورے ہیں نا, کیا کریں جی, بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے, پہنچا نہیں جا رہا تو ٹھیک ہے پانی میں ڈوب کے جائیں گے, سموسے والی دکان سے کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آ جائیں گے, باہر سے بھی کھانا کھائیں گے, ان کھانوں پہ مکھیاں بھی بیٹھ رہی ہیں. وہ ایک جگہ سے بیماریاں پکڑ کے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کری, وہ بیماری ہمارے پیٹ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے, پھر ہم کہہ رہے ہیں ٹائیفائڈ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں, کیا وہ شخص جو پکا رہا ہے وہ صحت مند ہے, یہ بھی بہت ہے. تیل جو ہو سکتا ہے. دیکھیے آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے کے باوجود لوگ گھر نہیں بیٹھتے, ان کا روزگار چاہیے اور ان کو اپنا گھر چلانا ہے, تو لہٰذا اس بیماری کی حالت میں بھی دوا کھا کر کے گھر آتے ہیں. تو وہ جو کک ہے وہ اگر ٹائیفائڈ میں مبتلا ہے تو وہ تو ڈسمنیٹ کرے گا, پھیلائے گا وہ بیماری. اسی طرح سے دیکھیے اگر جو سرو کر رہا ہے کسی ہوٹل میں, اگر وہ بیمار ہے تو وہ بیماری پھیلائے گا اس طرح سے. تو ہمیں یہ اور رہی سے ہی کثر جو ہے وہ مکھیاں پوری کر رہی ہیں. مکھیوں کی بہتات کی وجہ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شہر میں گندگی اور غلاظت ہے وہ بریڈنگ پوائنٹ ہے نا ان کا. ہم اگر پرورش جہاں پر یہ حشرات الارض پرورش پا رہے ہیں, اگر ان ایریاز کو ہم ختم کر دیں تو یہ آٹومیٹکلی. ویسے ہم دیکھیں کہ ویسے اگر اس نیگیٹو اسٹینڈ پوائنٹ سے دیکھا جائے ہم کتنا زبردست بریڈنگ گراؤنڈ دے رہے ہیں. گندا پانی الگ موجود ہے ملیریا وغیرہ کے لیے, اور صاف پانی موجود ہے ڈینگی وغیرہ کے لیے. فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, کتنے فیسیلیٹیٹ بالکل یہ. اور دیکھیں ابھی مکھیوں کی جو یلغار ہوئی اور مچھروں کی بھی سر, اور مچھروں کی تو ایسی یلغار ہے کہ اس میں ہر طرح کے مچھر ہیں. اور صرف یہی نہیں ہوتا, بہت ساری ڈیزیز جو ابھی پاکستان میں نہیں آئی, میں تو ڈر رہا ہوں کہیں زیکا نہیں آ جائے یہاں پر, کہیں یلو فیور والا وائرس نہیں آ جائے. سوری. تو یہ دو بھی مچھر سے پھیلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ مچھر بھی بڑے ڈھیٹ ہیں, مطلب کسی چیز سے ہوئی نہیں, نہ ان کو چکر آ رہے ہیں, ان کو کچھ ہو رہا ہے, نہ یہ مر رہے ہیں. یہ کون سے مچھر ہیں؟ یہ مچھر ہر چیز لگا لی, یہ مچھر ویسے نہیں. اس کے لیے پھر ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ فل سلیف کی جو ہے نا کپڑے پہنے, فل پینٹ پہنے, اور جو ایکسپوز پارٹ ہے اس پہ جو ہے مچھر مار بھگاؤ دوا لگا لیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور دیکھیں, یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ نے بھی ایک بار پھر سے سر اٹھا لیا ہوا ہے, اور سمہاؤ جو کووڈ کے سمٹمز ہیں اور جو نارمل ہمیں جو آج کل وائرل نزلہ زکام بھی چل رہا ہے اس کے سیم سمٹمز ہیں. ایون ڈینگی کے بھی سیم ہی ہو جاتے ہیں. جی ہاں, گلا آپ کا پکڑا جا رہا ہے, کھانسی آپ کو علیحدہ ہے, ہڈیوں میں درد آپ کو علیحدہ ہے, باڈی ایکس آپ کو علیحدہ ہے, آپ کو بخار بھی ہے اور آپ کے ناک بھی بند ہے.
किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्योंकि चलो ठीक है, एक बंदा चले, अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मेरे गले में तकलीफ हुई तो मुझे फौरन हुआ कि नहीं मैं अब तो कोविड टेस्ट भी करा लो, तो मैंने तो करवा लिया, लेकिन अब नॉट एवरी पर्सन कैन अफोर्ड द टेस्ट ना, तो क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा नहीं, वैसे तो देखिए टेस्ट तो फ्री में हो रहे हैं बहुत सारी जगहों पर कराची, और अब तो एंटीजन टेस्ट सस्ते भी काफी हो गए, एंटीजन टेस्ट भी हो जाते हैं वो जो कि 1700 रुपए में। लेकिन लोग अगर उसके बावजूद भी नहीं कराए तो लोग भी ढीठ है ना, फिर देखें लोग कहते नहीं हमें सिर्फ बुखार है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। जनाब लोग तो हॉस्पिटल तक या डॉक्टर्स तक नहीं आते हैं, घर पे पहले खुद ही ट्रीट कर रहे होते हैं 4-5 दिन। असल में बहुत आसान सी चीज़ है, मैं कहता हूँ अगर आपको फीवर हुआ है, आप कुछ ना करें 2 दिन ठीक है, घर पे वेट कर सकते हैं आप। अगर कोई ऐसी सिम्टम्स आपको नहीं है फीवर के अलावा जिसमें कोई इमरजेंसी क्रिएट हो, तो आप 2 दिन पैनाडोल लेकर के या इस तरह की बुखार उतारने वाली दवा लेकर के वो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद लाजमी तौर पर एक सिंपल सा 700 रुपए का टेस्ट होता है CBC, वो करा लें। उससे पता चल जाता है, वो लेकर के डॉक्टर के पास चले जाएं, इससे पहले कि डॉक्टर आपको लिख के आप लेकर के चले जाएं। उससे हमें पता चल जाएगा, मिल जाएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। अच्छा सर, ये CBC से उसका प्लेटलेट काउंट ऊपर नीचे से होने से या व्हाइट ब्लड सेल्स के बहुतायत से पता चलता है? व्हाइट सेल्स जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो बढ़ जाते हैं, और अगर व्हाइट सेल्स उस वक्त तक नहीं बढ़े हैं तो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उसके डिफरेंशियल काउंट्स वो बढ़ जाते हैं, तो वो हमें पता चलता है ये बैक्टीरियल। और वायरल है तो लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं, और जो न्यूट्रोफिल हैं वो घट जाते हैं, और जो TLC काउंट जिसको व्हाइट सेल्स हम कहते हैं वो घट जाते हैं। तो ये हमें गाइडलाइन वहीं से मिल जाती है कि भाई ये है कि वायरल इन्फेक्शन होगा। फिर उसके बाद हम फिर स्पेसिफिक एंटीजन या कोई भी इस तरीके से वो, ये पहली सीढ़ी है CBC बुखार में, ये पहला टेस्ट है जो हम कराते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मलेरिया का सोच सकते हैं, प्लेटलेट कम हो रहा है आप डेंगू की तरफ चले जाए, मलेरिया देख लें। एक बहुत आसान सा टेस्ट होता है पहले 4 दिन में, जिससे डेंगू आसानी से डायग्नोस हो जाता है, उसे कहते हैं NS1। अब वो हमारे पास आते ही 4 दिन के गुजारने के बाद। सर लेकिन वो थोड़ा सा महंगा भी है ना, अब आप देखें 2000 रुपए का टेस्ट है वो तकरीबन, अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना, ये भी तो सोचिए। ये बिल्कुल आप बजा है आपकी बात, लेकिन आप ये भी देखें कि 2000 बचा करके हम उस बीमारी को अगर इस नहज पे ले जाएंगे कि जहाँ पे पंजाब साइड पे मैंने सुना है कि वो टेस्ट वगैरह सस्ते हैं काफी, पंजाब में टेस्ट है ना, और पंजाब में तो डेंगू को बहुत सीरियसली भी लिया गया है। पिछली हुकूमतों में भी हम देखें तो डेंगू वहाँ पर सर मतलब इनिशियल टेस्ट भी वो 100 से 50 से 150 के दरमियान होता था, अभी का पता नहीं। सर देखिए आपको बताऊं कि हम असल में अपने घर के करीब चाह रहे होते हैं हर फैसिलिटी। गवर्नमेंट में हम इस कराची में टेस्ट फ्री है। अच्छा, NS1 आपको बेशुमार जगहों पर टेस्ट फ्री मिल जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल है। चलें ये इस पे मजीद भी हम पता करेंगे कि कितने की सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बड़ी मुफस्सल आपसे गुफ्तगू हुई। तो भाई एहतियात बहुत ज़रूरी है सबसे बढ़ के, और एहतियात करेंगे, घर को थोड़ा सा महफूज बनाएंगे तो खासा बेहतर होगा। और बाहर से अगर गंदे पानी में घूम के आ रहे हैं तो पाँव धोने में कोई ममानियत नहीं, वरना होता ही है कि अक्सर आप भूल के आए, फिर भूल गए, पाँव सूख तो गए, फिर बिस्तर पे चढ़ गए, तो सारे जर्म्स जो हैं जो बाहर के होते हैं वो आप अंदर मुंतकिल करते हैं। और फिर एक हमने सेगमेंट किया था कि चप्पल घर से बाहर उतारनी चाहिए, जूते घर से बाहर उतारने चाहिए, घर के अंदर पहनने के अलग होने चाहिए, उसके भी बड़े फवायद होते हैं। और इसके ऊपर कहा भी गया था कि जब आप घर के अंदर आते हैं और जूते बाहर उतार देते हैं तो समझे आप बीमारी बाहर छोड़ के आ गए। बिल्कुल जी, मतलब अदर देन कोविड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इंसानों से मोहब्बत का दिन है। बिल्कुल जी, इंसानों से मोहब्बत का दिन है, और आप इसकी इंपॉर्टेंस चेक करें कि हम इसके इस टाइम पे बात करें जब हमें पता है कि जी वक्त भी का काफी मुख्तसर है ऐसे बात करने का, तो कितनी ह्यूमैनिटी को और ह्यूमैनिटेरियन डे को इस हवाले से इंपॉर्टेंस दे दी जाए। चले जी, आई होप कि हम इस पर मुकम्मल तरीके से बात कर सकें। तो क्यों ये दिन मनाया जाता है, इस हवाले से हमसे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं काशिफ अहमद, समाजी कारकुन हैं सैयद कशफ अहमद। भाई बहुत शुक्रिया कशफ, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और ये जरा बताइएगा कि आप ज़ाहिर है कि इस सिलसिले में काफ़ी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन तरीक़ेकार आपने क्या अपनाया? क्योंकि हम भी सारे कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम भी आगे बढ़ सकें, अपना किरदार अदा कर सकें, लेकिन किसी वजह से रुक जाते हैं, तरीक़ेकार समझ नहीं आता। आप ज़रा रहनुमाई कीजिएगा इससे मुताल्लिक। जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज इस मौजू पे बात करने का मौका दिया। मिलकर.com पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्री वॉलंटियर नेटवर्क है, जहां पे हम 130 से ज़ायद जो फलाही अदारे हैं, NGOs हैं, उनके साथ हज़ारों वॉलंटियर्स कनेक्ट करते हैं। पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा तालिबात या वर्किंग प्रोफेशनल्स हमारे पोर्टल के ऊपर आते हैं, अब मुफ्त में प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और अपने इंटरेस्ट और स्किल्स के अकॉर्डिंगली अपनी पसंद की सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में
جا کے کام کرتے ہیں, چاہے یہ SOS ولیجز کے بچوں کو جا کے پڑھانا ہو یا پھر جو سا اخوت فاؤنڈیشن کے لیے ہزاروں کپڑے اکٹھے کرنا ہو. وقتاً وقتاً جو سا ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپرچونٹیز کی ضرورت ہے, اور جو ادر سائڈ جو NGOs ہیں ان کو والنٹیئرس کی ضرورت ہے. تو یہ تھرو milkit.com ہم نے اس جو گیپ ہے, یہ جو برج ہے, یہ ان دونوں کے درمیان آئیڈینٹیفائی کیا اور بنایا اور لوگوں کو موقع دیا ہے تاکہ لوگ فلاح کی طرف آ سکیں اور خدمت کے جذبے سے پاکستان کو بہتر سرو کر سکیں. بالکل صحیح کاشف, آپ نے بات کی دنیا جہان میں ہیومینٹی ایک طرح سے پڑھائی جاتی ہے, اور ہیومینٹی کے حوالے سے مطلب چیزیں یہ کیسی چیزیں جو کہ آپ کر کے بتاتے ہیں. آپ ٹھیک ہے ہم نے کتابوں میں تو نصاب میں تو چیزیں شامل کر لی, لیکن unless or until you don't do it لوگ اس کو نہیں جو ہے وہ اس کو پرسیو کریں گے. اور جب ہم اسپیسیفکلی کسی بھی, اور ہمارا تو مذہب بھی ہیومینٹی سکھاتا ہے, سو یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دن پاکستان میں مطلب اس حوالے سے کام ہونا کتنا زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ امپورٹنٹ ہے؟ جی بالکل, پاکستان میں اس کی بہت امپورٹنس ہے. جیسے کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ کووڈ کے دوران ہمارے پورٹل کے اوپر جب لاہور میں کمشنر لاہور نے اپنی ماسک مہم کا آغاز کیا تو ہزاروں کی تعداد میں والنٹیئرز آئے اور انہوں نے جا کے گھر گھر ماسک پہنچائے, اور انہوں نے ہر طرح سے, چاہے وہ ڈاکٹرز تھے انہوں نے فری ہیلپ لائنز کے اوپر جا کے والنٹیئر کیا, چاہے ہمارے جو باقی والنٹیئرز ہیں انہوں نے مختلف فلاحی NGOs کے ساتھ جا کے لوگوں کو راشن پہنچایا, چاہے وہ پاکستان میں, چاہے وہ کراچی تھا, چاہے لاہور تھا, چاہے حمزہ تھا, چاہے ہزارہ تھا. پاکستان کے ہر کونے میں والنٹیئرز نے اپنا کردار جو ان سا وہ ادا کیا. والنٹیئرز نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ملک میں جب سیلاب آتا ہے, جب اسپیسیفکلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ارتھ کوئکس آتے ہیں, تو اس ٹائم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں لوگوں کے اندر یہ جو انسانیت ہے وہ کتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی, کہ لوگ کس طریقے سے باہر نکلتے ہیں اور کیسے امداد دیتے ہیں ہمارے سامنے. اگر ہم اس درجوں پہ دیکھیں تو پاکستان اس وقت when it comes to humanity کون سے درجے پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں کون سے درجے پہ کھڑا ہے؟ اچھا, پاکستان کا جو اگر آپ دیکھیں کہ کدھر کھڑا ہے تو میرا سے ہمارے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ بہت بہتر ہیں, کیونکہ ہم نے جب بھی دیکھا ہے کہ جب یہ رمضان آتا ہے تو سب سے زیادہ دنیا میں جو چیریٹی کی جاتی ہے وہ پاکستان میں کی جاتی ہے. لوگوں کا جذبہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے اور لوگ آگے بڑھ کر نیکی کے کاموں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اسی طرح جیسے اگر یہ نہ کیا جائے تو پھر مشکلات زیادہ ہو سکتی ہیں. چیلنجز ضرور ہیں اور ان چیلنجز کے اوپر اوور کم کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان ایک نوجوان ملک ہے اور دنیا میں ینگسٹر کی سب سے زیادہ تعداد پاکستان میں ہی ہے. جو ایک جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک خطرہ جو ہم آبزرو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر 10,000 میں سے صرف 28 لوگ جو ان سے ہیں وہ بلڈ دیتے ہیں. اگر کسی پیشنٹ کو بلڈ کی 10 بوتلیں لگی ہیں تو اس میں سے 7 بوتلیں جو ان سی ہیں وہ اس کے اپنے رشتہ داروں نے دی ہیں, یہ 3 بوتلیں عام لوگوں نے دی ہیں جن کا اس پیشنٹ سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, یہ فیکٹر ایسا بہت امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر ہم بھی اویئرنیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ کشف احمد, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید بہتر کام کرتے رہیے. ویل ٹیک اے بریک ہے. جی جناب, 10:06 ہو چکے ہیں. ایک بار پھر سے ہم آپ کے سامنے ہیں. پروگرام ہے باخبر سویرا. تعارف ہم نہیں کروائیں گے کیونکہ آپ نام جان چکے ہیں اور سڑکوں پر ٹریفک اس وقت غائب ہے, اور سب سے زیادہ دیکھا جانے والا سب سے مقبول یہ پروگرام ہے ARY نیوز کا میری نظر میں. بالکل جی, اور ایسا ہی ہے, لوگ ابھی بھی یوٹیوب پہ بھی اس کو واچ کر رہے ہیں. سو اللہ کرے کہ جو چینل جس کیبل پہ جس نمبرز پہ آ رہا تھا اس نمبرز پہ اس کو دوبارہ ہوں. میں عادتاً ہر وقت مطلب ہر گھنٹے جب میں ہیڈ لائن سنی ہوتی ہے تو میں اپنے فون میں تو دیکھ رہی ہوتی, لیکن پھر میں جا کے فوراً بھاگ کے ٹی وی پہ بھی دیکھتی ہوں کہ جا کے کیا اس نمبر پہ واپس آیا یا نہیں آیا. آج صبح تک بھی میں نے دیکھا تو نہیں آ رہا تھا. اگر آپ لوگوں کے ہاں نہیں آ رہا سو پلیز ٹویٹرز ہمیں ٹویٹ کریں, ہمیں اپنے ٹویٹ کے تھرو بتائیں کہ آپ لوگ کون سے شہر میں رہتے ہیں, کون سا علاقہ ہے, اور فیس بک پہ جا کے کامنٹ کر دیں ہمارے سیگمنٹ کے نیچے یا جو بھی. لیکن اس سے کم از کم ہمیں علم ہوگا, اطلاع ملے گی کہ بھائی کہاں پر آ رہا ہے, کہاں پر نہیں آ رہا. گھر میں بھی یہ سچویشن ہوتی ہے کہ مسلسل فون ویسے تو ہاتھ میں ہوتا ہے, لیکن اگر ریموٹ ہاتھ میں ہو تو اس پہ والدہ کو حیرانگی ہو رہی تھی. انہوں نے کہا اس فون کو رکھ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا امی ریموٹ ہے یہ, بیکاز یو وانٹ ٹو ٹیون دا چینل. تو یہ ہے. اب یہ ہے کہ مہنگائی دوسری جانب, بھائی مہنگائی کے اوپر ہم بات ہی نہیں کر رہے کیونکہ اب ایشوز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وی آر ان ٹربل. قوت خرید بڑھ نہیں رہی, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایک دن جاؤ تو قیمتیں کچھ اور ہوتی ہیں, دوسرے دن قیمتیں کچھ اور ہوتی ہیں, اور مرغی ہو, مچھلی ہو,
बढ़ नहीं रही, क़ुव्वत खरीद कम होती जा रही है जी, इसी वजह से। हाँ, मतलब पहले अगर आप 100 रुपये कमाते थे तो 100 रुपये में आपकी घर की जो ग्रॉसरी है तो वो चलें 40 रुपये में 30 रुपये में आ जाती थी। अभी अगर आप 100 रुपये कमाते हैं और अब जो घर की ग्रॉसरी आती है वो 80 रुपये में आती है। फिर बाकी आप देखिए, बाकी 20 रुपये में आपने बच्चों की स्कूल की फीस कैसे देनी है, आपने घर के बिल्स कैसे देने हैं, आपने जो मेडिकल की चीजें वो कैसे मैनेज करनी है। बहुत मतलब एक सर दर्द की गोली का एक पत्ता जब 40 रुपए का हो जाएगा, वो पत्ता जो 10 से भी कम में होता था, तो फिर इंसान कहाँ जाएगा। लेकिन जाहिर है उस तो फवाद चौधरी साहब कहते थे कि क्या है 3 रुपए की गोली 4 की कर दी, 2 की गोली 4 की कर दी, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बहरहाल तरजीहात हुकूमत की चेंज नहीं होती। अभी भी जो हुकूमत आई है वो क्या कर रही है। टॉप स्टोरीज। हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी, अदालती अहकामात के बावजूद ARY की नशियात बंद, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी, वकला, अवाम सराहता एहतजाज, सहाफ़ियों का सेनेट इजलास से वॉकआउट। सख्त हुकूमती फैसले जारी, आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम, पाकिस्तान में बढ़ा दी गई, महंगाई काबू से बाहर। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल रहनुमाओं ने मिफ्ता इस्माइल को निशाने पर ले लिया। अज़मा बुखारी कहती हैं कि वजीर खजाना की बातें समझ से बाहर हैं। दीदा ज़ेब और दिलकश माहौल मिजाज को भी अच्छा बनाता है। घर या अपने कमरे को खूबसूरत कैसे बनाएं, छोटी छोटी टिप्स और कम लागत ट्रिक से घरों को खूबसूरत बनाया जा सकता है। यह सब कैसे हो सकता है, बताएंगे आज के बाखबर सवेरा में। यहाँ पर एक खबर आपसे शेयर करते हैं कि शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया गया है और आधे घंटे में सुनाया जाएगा। और ये 8 रोज का जिस्मानी रिमांड मांगा गया था पुलिस की जानिब से। शाह खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जान लेते हैं। बताइएगा शाह खालिद। देखिए, शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड पर आधे घंटे बाद फैसला सुनाएंगे, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा फरफ अली खान ने पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। और पुलिस की जानिब से इब्तिदा की गई कि 8 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है ये दिया जाए, जिसके बाद दोनों फरीकैन के दलाइल सुने गए और उसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया है। रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट में जेल डॉक्टर भी मौजूद थे, जबकि जेल डॉक्टर ने अदालत को बताया कि जब मुल्जिम हमारे पास आए तो उस वक्त मुल्जिम को कोई मसला नहीं था। फैसल चौधरी ने कहा कि जेल डॉक्टर ने ऐसी कोई बात नहीं की, जिसके बाद के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। अदालत का ये कहना था कि आप अपने दलाइल जो है ये जारी रखिए और हम बाद में आपके दलाइल जो है ये सुनेंगे। दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है और फैसला आधे घंटे बाद सुनाया जाएगा। जी अच्छा जी, ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद थे शाह खालिद, बहुत शुक्रिया आपका इससे मुताल्लिक। अच्छा, पुलिस का बयान भी सामने आया है और पुलिस के हवाले से जो पुलिस का जो स्टेटमेंट है इस्लामाबाद पुलिस का, तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का, तो उन्होंने शहबाज शब्बीर से मुताल्लिक बयान जारी किया है। शहबाज गिल का नाम शहबाज शब्बीर है। तो मेडिकल बोर्ड ने मुल्जिम शहबाज शब्बीर को तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया है, ये तर्जुमान पुलिस का कहना है। मुल्जिम शहबाज शब्बीर हीले बहानों से खुद को बीमार जाहिर कर रहे हैं, ये तर्जुमान का मौक़िफ़ है। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस तमाम तर उमूर कानून के मुताबिक मुकम्मल कर रही है, ये तर्जुमान का मौक़िफ़ सामने आया है। और तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने मजीद ये कहा है कि बीमारी का बहाना करके मुल्जिम शहबाज शब्बीर तफ्तीश में रुकावट पैदा करना चाहता है। हीले बहानों से कानून का रास्ता नहीं रोका जा सकता। तो अभी इससे मुताल्लिक शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया गया है, आधे घंटे में सुनाया जाएगा। और उसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं राजा फर्रुख अली खान पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर चुके हैं। और ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब शहबाज गिल को पेश किया गया था। और ऐसे में जो पुलिस के प्रोसिक्यूटर का जो अदालत में बयान सामने आया है वो ये कहा कि भाई हाई कोर्ट में जेल के डॉक्टर भी मौजूद थे। जेल डॉक्टर ने अदालत को बताया कि जब मुल्जिम लाया गया तो कोई मसला नहीं था, रिपोर्ट नॉर्मल थी। और जेल डॉक्टर ने वकील फैसल चौधरी ने यह कहा कि जेल डॉक्टर ने ऐसी कोई बात नहीं की, जिस पर रिजवान अब्बासी जो कि पुलिस प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि मुझे बात कर लेने दें, ऐसा ना करें। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप बात जारी रखें और फैसल चौधरी को कहा कि आप जवाब बाद में दीजिएगा। फिर उसके बाद रिजवान अब्बासी जो कि पुलिस प्रोसिक्यूटर है उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने बताया है कि शहबाज गिल को मसला उस वक्त हुआ जब अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर देने का फैसला किया। तो अब जरा देखिए कि ये सिचुएशन है यहाँ पर। और इस हवाले से अभी जाहिर है कि फैसला महफूज कर लिया गया, आधे घंटे में फैसला सुनाया जाएगा तो फिर ये मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से चीज़ों को
देखा जाता है और क्या जिस्मानी रिमांड देने का फैसला किया जाता है या फिर नहीं दिया जाता। अच्छा जी, अब जरा बता देते हैं भाई कि ये सिंध हाई कोर्ट की जानिब से वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं ARY न्यूज़ की नशरियात बहाल करने से मुतालिक, लेकिन चेयरमैन पेमरा, सेक्रेटरी इत्तलात और केबल ऑपरेटर्स को इस मामले पे 2 दिन में तामीली रिपोर्ट देने की हिदायत भी की गई है कि जो उनका हुक्म है अदालत आलिया का, उसकी तामील की जाए। तामील करने के बाद नशरियात को बहाल किया जाए और उसके ऊपर अगर ऐसा नहीं होता, रिपोर्ट जमा नहीं कराई जाती, तो फिर चेयरमैन पेमरा को तलब किया गया है 24 अगस्त को। अच्छा, अदालत ने ARY न्यूज़ के वकील आबिद जुबैरी का पेश करदा सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी तहरीरी हुक्मनामे में शामिल कर दिया है और फैसले में ब्रॉडकास्टर, पेमरा, केबल ऑपरेटर और सब्सक्राइबर के हुकूक का तयन किया गया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक नशरियात आसमानी आफत के सिवा मुअत्तल नहीं की जा सकती। केबल ऑपरेटर्स आईनी, अखलाकी, माली तौर पर मुसलसल नशरियात यकीनी बनाने के पाबंद हैं, ये उस फैसले में है। और पेमरा चैनल और उसके सब्सक्राइबर्स के हुकूक का मुहाफिज है। ARY न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ियों ने सेनेट इजलास से भी वॉकआउट किया और चेयरमैन सेनेट ने मामला सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात को भिजवा दिया। और इस मामले पर हमने ये देखा था कि फैसल जावेद साहब ने भी बात की थी। और फिर सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी ये कहते हैं कि ARY न्यूज़ के साथ 4000 से ज़ायद मुलाजमीन वाबस्ते हैं। अब 4000 मुलाजमीन के साथ जो ख़ानदान वाबस्ते हैं उसका आप तसव्वुर कर सकते हैं। और फिर हर जगह आवाम ने भी इससे मुतालिक आवाज़ उठाई है। वकला बरादरी भी ARY के साथ खड़े हैं और कहते हैं कि अदालत के हुक्म के बावजूद पेमरा और केबल ऑपरेटर्स ने बंदिश खत्म ना की तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। वाले हक पर खड़े हैं, घबराए नहीं, इंशाल्लाह आपकी फतह होगी। ARY को बंद करके क्या होना है? हक सच की आवाज है और हक सच की आवाज को दबाना भी जुर्म है। ARY हक और सच की आवाज है, सच्चे पाकिस्तानी की आवाज है और ये आवाज जुल्म से, ज्यादती से हम उसको बंद नहीं कर रहे थे। ARY न्यूज़ ही हम सिर्फ देखते हैं, हम उससे हमारा पसंदीदा चैनल है और हम जो उसकी बंदिश की गई है हम उसकी मुखालफत करते हैं। वी लव ARY न्यूज़। ARY हक भी दिखाता है, सच भी दिखाता है और ये पाकिस्तान का मकबूल तरीन चैनल है। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तो आप बोलते रहिए, आवाज़ बुलंद करते रहिए, हम आपके साथ ही सड़कों पे आपके साथ खड़े हैं। ARY न्यूज़ ने हमेशा मजलूमों की आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाई है, हमेशा हक और सच का आईना दिखाया, जिस पर ARY न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी गई है। मैं मुतालबा करता हूं कि ARY न्यूज़ की नशरियात को फिलफोर जो है वो हमारे शहर में बहाल किया जाए। ARY ने हुकूमत को सच का आईना क्या दिखाया, हुकूमत बुरा मान गई। हर घर में ARY को देखा जाता है। ARY पे पाबंदी, ये तो मैं समझता हूँ कि कमअक्ली है हुकूमत की। जितना भी ARY को दबाओगे ARY ऊपर आएगा। ARY न्यूज़ की बंदिश जो है वो जालिमाना इक़दाम है। पेमरा फौरी तौर पर ARY न्यूज़ की जो है चैनल की नशरियात को केबल पर ऑन करे। हम सहाफ़ी प्लेटफॉर्म के ऊपर तमाम जो है वो इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं और फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं कि ARY पर पाबंदी को हटाया जाए। ARY चैनल के खिलाफ कदगन लगाई गई है, जुल्म और ज्यादती हो रही है, इस पर पाबंदी ना उठाई गई। ये अंजुमन ताजरान हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। सहाफ़ी बिरादरी कोर्ट प्रेस क्लब का सदर होने के नाते मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ARY की NOC जल्द अज जल्द बहाल की जाए, वरना हम एहतजाज की कॉल दे देंगे। जो हक और सच की बात करते हैं उसे बंद किया जाता है। ARY को जो है बहाल किया जाए। अगर इन्होंने बंद किया तो हम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। ARY न्यूज़ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ARY के बंदिश पर जोर मजम्मत करते हैं, ये एहतजाज जारी रहेगा। हम ARY को दिल से और चूमते हैं। ARY जिंदाबाद। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से ओवरऑल लोग इज़हार यकजहती कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके मकबूल तरीन चैनल को बंद किया गया है। और ये कोई मुनासिब तर्ज अमल नहीं है कि जो कि अपनाया गया है इस वक्त, और ख़ास तौर पर जब अदालती फ़ैसला इस पर मौजूद है। और जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती तो उस मुल्क में फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। और रूल ऑफ लॉ इज़ एवरीथिंग। और जब आवाम से ये तवक्को की जाती है, हर तबका फ़िक्र से ये तवक्को की जाती है कि आप अदालती अहकामात की पाबंदी करेंगे, कानून की हुक्मरानी करेंगे, एक छोटी से छोटी चीज़ पे आप जो भी लॉज हमारे मौजूद होते हैं वो आप पूरे करेंगे। और इसमें ट्रैफिक लाइट की पाबंदी से लेके अपनी लेन में चलने से लेके और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब उनको फॉलो करने की पाबंदी आवाम पे लागू की जाती है तो हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि अदालती अहकामात जो कि वाज़ेह तरीन अहकामात हैं वो अगर मौजूद हैं तो उन पर अमल किया जाए। क्यों नहीं हो रहा? PFUJ के सेक्रेटरी जनरल राना अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ हमारे लिए वक्त निकाला। और जाहिर है कि आप ये देखिए कि आप भी आवाज़ इस हवाले से बुलंद किए हुए हैं। PFUJ का भी बड़ा अहम किरदार है और आपने बड़े मुफस्सल अंदाज में इससे पहले भी हमसे गुफ्तगू की है। ये क्या वजह है राना साहब कि ये किसी के कानों पर जून तक नहीं रेंग रही? पेमरा है, उसको तामीली रिपोर्ट जमा कराने का कहा गया है, केबल ऑपरेटर्स को कहा गया है, लेकिन हर तरफ से खामोशी दिखाई दे रही है।
क्यों? देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल वाज़ेह कहता हूँ, कल जो सेनेट में जो बात हुई, कल जिस तरह इरफान सिद्दीकी साहब की, हालांकि इरफान सिद्दीकी साहब चाहें तो जिस सियासी जमात से तल्लुक़ रखते हैं, उसी सियासी जमात की जो लीडर है मरियम साहिबा ने क्या ट्वीट किया था ARY के हवाले से आपको बताओ, इरफान सिद्दीकी साहब की टीम उनके वाला सब के जरिए, ये सब एक ड्रामा हो रहा है और ये एक प्लानिंग हो रही है। मैं आपको ये सबका इतला दे रहा हूँ कि बाकायदा से जिन लोगों ने ये चैनल बंद करवाया है उनको आप भी जानते हैं, भी जानते हैं। मुस्लिम लीग नून, PDM और उनके साथ इनको लाने वाले जो है उन्होंने चैनल बंद करवाया। हमें कहा गया है, मैंने परसों लाहौर प्रेस क्लब के बाद कहा कि हम इस्लामाबाद धरना देने जा रहे हैं, तो मुझे कहा गया कि आप इस्लामाबाद के लिए लाहौर से निकलेंगे तो रास्ते में आप लोगों को रोक लिया जाएगा। बाकायदा धमकियां दी गई। इसके बाद हमें ये वाज़ेह हो गया कि किस जगह से कौन किसको किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। देखें, अब हम किसी कायमा कमेटी किसी और तरफ नहीं जा रहे, हम मंगल के रोज इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने जा रहे हैं। अच्छा। और मैं आपको बता दूं, सिंध के जो हमारे सहाफी हैं PFJ से तल्लुक़ रखने वाले, वो GM अली सर की जो हमारे सदर हैं उनकी क़यादत में कराची कैमरा ऑफिस के बाहर धरना देंगे। बलोचिस्तान वाले बलोचिस्तान, KPK और पंजाब के सहाफी, सिविल सोसाइटी, हम मंगल के रोज इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने जा रहे हैं। कोई हमें रोक सकता है तो रोक के दिखा दे। ये लड़ाई सिर्फ ARY की नहीं है, ये पाकिस्तान में ज़ाती सहाफत की लड़ाई है। ARY अगर बंद हो गया तो इसके बाद बाकी चैनल्स की बारी आ जाएगी, बाकी जर्नलिस्टों की बारी आ जाएगी। फिर पाकिस्तान के अंदर जो सहाफत है ना, ये इसका जमीन जो है इससे पाबंदी सलासल कर दिया जाएगा, इसे बंद कर दिया जाएगा। और ताकतवर जो लोग हैं, चाहे वो सियासत में है चाहे सियासत से बाहर है, वो किसी सूरत में भी किसी भी मीडिया हाउस को सच बोलने नहीं देंगे। मैंने आज लेटर लिखने शुरू कर दिए हैं तमाम मीडिया हाउसेस को, मैंने तमाम तंजीमों को लेटर लिख रहा हूँ, उसमें APN, CPN, PBA सबको लेटर लिख रहा हूँ कि खुदारा निकले बाहर। अगर आप किसी को ARY के साथ से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन वो 6,000 4,000 खानदानों से इख्तिलाफ तो ना करें, पाकिस्तान में ज़ाती सहाफत से इख्तिलाफ तो ना करें। जो ARY एक बड़ा अदारा है, और अगर एक सबसे बड़ा अदारा बंद हो जाता है तो फिर बाकी इदारों की अहमियत क्या रहेगी? बाकी इदारों के साथ जो सलूक होगा वो ये सोच भी नहीं सकते। लिहाजा अब हमने तो फैसला कर लिया जी कि हम मंगल के रोज इंशाअल्लाह ताला लाहौर प्रेस क्लब से निकलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सहाफी मुतहिद हैं। आपको नजर आएगा कि इस्लामाबाद तक जाएंगे, कोई लाठीचार्ज करे, कोई गिरफ्तारियां करे, कोई अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तशद्दुद करे, हम हर चीज का मुकाबला करेंगे। हम वहां पे जाएंगे और उस वक्त तक बैठेंगे जिस वक्त तक ARY की नशरियात। अच्छा राना साहब, और भी कई तवाना आवाजें उठ रही हैं सिविल सोसाइटी की जानिब से भी, वकला की जानिब से भी, आवाम भी इस मामले पे खासे जो हैं वो नाला हैं और परेशान हैं कि उनके किस तरह से पसंदीदा चैनल को रोक दिया गया है, बंद कर दी गई हैं उसके नशरियात। और जाहिर है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हर किसी का है, एक ऐसे वक्त में जब ये उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो इस हवाले से बाकी भी तबकात से कोई आपका राब्ता है वकला बरादरी से? क्योंकि अगर एक प्लेटफॉर्म पे होंगे तो क्या ही खूब बात होगी। बिल्कुल है, मैंने आपसे कहा है कि साहब भी तो होंगे ही, हर मुद्दे फिक्र से तल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे। मेरी सिविल सोसाइटी के लोगों से राब्ता है, मेरा वकला से राब्ता है, मेरा इवन के उलमा इकराम से राब्ता है, मेरा अक़लीतियों से राब्ता है। सबसे हमने राब्ते किए। आपके लाहौर के जो ब्यूरो चीफ है भट्ट साहब, वो इस मामले में बिल्कुल ऑनलाइन हमारे साथ हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर कर रहे हैं। हमारे लाहौर प्रेस क्लब जो आजम के साहब वो इस मामले में कर रहे हैं। हमारे जो मरकजी सदर है GM जमाली साहब, उन्होंने बकायदा इस पर एक कैंपेन तश्कील दे दी है कि ये हम अब ये आज़ादी सहाफ़त की जंग को जीतेंगे। देखिए, मैं एक बड़ा क्लियर आपके चैनल में पैगाम दे दूँ, हमें लड़ना पड़े, हमें जान देनी पड़े, हमें जेलों में जाना पड़े, हमें कैद की तकलीफ उठानी पड़े, हमें घरों से बेघर होना पड़े, हम ये लड़ाई जीतेंगे। ये हमारी पाकिस्तान के सहाफ़ियों की ये लड़ाई है। ये लड़ाई अगर हम हार गए तो फिर पाकिस्तान में सहाफ़त नहीं रहेगी। अगर ये जंग हम हार गए तो पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त खत्म हो जाएगी। नो डाउट होगा, और आज़ादी सहाफ़त खत्म होगी तो जमहूरियत भी खत्म हो जाएगी। जमहूरियत जो है वो आज़ादी सहाफ़त के साथ मशरूत है। जमहूरियत जो है वो आज़ादी सहाफ़त की वजह से है। और पाकिस्तान में अदलिया की बहाली भी जो है उसका एक अहम जो है वो पाकिस्तान। बिल्कुल सर, उसी वक्त तो आप याद करें कि उस वक्त तो चौथा सुतून करार दिया गया था। उस वक्त तो जाहिर है कि वो आप देखें पाकिस्तान की तारीख में लाइव ट्रांसमिशन जो मुसलसल कई घंटे 10-10, 12-12, 14-14 घंटे जब लाइव ट्रांसमिशन होती थी, तो वो इसी तरीके से अदलिया की आज़ादी की तहरीक के साथ हम लोग भी ऑन एयर होते थे, बाकी सारे मीडिया चैनल्स भी काम कर रहे होते थे, और वो हम आवाज़ होते थे कि ये बहाली होनी चाहिए, अदलिया को बहाल होना चाहिए।
जी बिल्कुल इसी तरह मैंने तो आपको कहा कि ये एक स्तून को गिराने से तीनों स्तून भी गिर जाएंगे। ये होश के नाखून लेने होंगे सबको। और आप देखेंगे ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एक सहाफती धरना होगा जिसमें हर शख्स हिस्सा लेगा। हम तमाम लोगों को लेटर लिख रहे हैं, आज से ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और मैं एक बिल्कुल कह दूं, लाहौर से चलने वाली कोई भी तहरीक, चाहे मुस्लिम तहरीक हो चाहे वो कोई और तहरीक हो, वो तहरीक कभी नाकाम नहीं होती। उन तहरीकों से हमेशा फतह मिलती है। हमने तो फैसला कर लिया, गिरफ्तारियां, तशद्दुद, खून, जो भी ये हमसे लेना चाहे, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस जंग को जीतेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। राना अजीम साहब PFUJ के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद थे और वो काफ़ी उनका मौक़िफ़ जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो कहते हैं कि हमने प्रोटेस्ट करना है क्योंकि अगर ARY बंद हो गया तो इसका मतलब है कि फिर एक के बाद दूसरे चैनल की बारी आएगी। फिर पाकिस्तान में जमहूरियत भी इस तरीके से नहीं चल सकती अगर आज़ाद मीडिया का इस तरीके से आवाज़ बंद की जाए तो। बिल्कुल जी, और आज़ाद मीडिया का अगर इस तरीके से इस्तेहसाल किया गया तो। खैर अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा थोड़े पोलिटिकल डिसीजंस के हवाले से बात करते हैं। कुछ ऐसे पोलिटिकल डिसीजन जिसकी वजह से जो एक ग्रैंड अलायंस है पोलिटिकल पार्टीज़ का, उनमें एक तरीके से देखा जा रहा है कि रिफ्ट आ रहा है। हम बात करें, अभी देखा आपने जैसे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से ये इजाफा किया गया। इनफैक्ट मुस्लिम लीग नून में भी ऐसा लग रहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब वाज इन द फेवर कि जी वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, बाकी शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा वो किसके अगेंस्ट थी। ना सिर्फ ये बल्कि हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी इस डिसीजन के खिलाफ थी कि भाई जब आलमी मार्केट में हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, तो फिर हमने क्यों ऐसा डिसीजन देखा कि आपने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में इजाफा कर दिया। उसके बाद फिर ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि जो उनके दीगर अहम अलायंस है जिनमें MKM भी आ जाती है, वो भी आके फिर उन्होंने कहा, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया कि भाई आपने क्यों किया। तो अब ये समझ में नहीं आ रही कि क्या जब ये डिसीजन लिया गया था तो क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी की तो हुकूमत नहीं है, इसमें तो बाकी भी तमाम तो जो पार्टीज हैं उनको मिलकर कैबिनेट बनाएगी ना, तो क्या उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको भी सवाल से लिया जाए। और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं नईर बुखारी साहब, वो भी हमें इस हवाले से ज्वाइन करें। नईर बुखारी साहब हमारे लाइन पर हैं जी। नईर बुखारी साहब हमारे लाइन पर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नईर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। नईर बुखारी साहब ये बताइएगा कि एक डिसीजन लिया जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने, ऐसा लग रहा है कि एज सिर्फ मिफ्ता इस्माइल साहब ने डिसीजन लिया, ना नून लीग का उससे कोई लेना देना था, ना उनकी जो नून लीग की इत्तेहादी जमातें यानी कि आपकी जमात MKM का उससे कोई लेना देना था। आप लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? देखिए डिसीजन जो है ना, ऑब्वियसली सर्टेन डिसीजन होते हैं कैबिनेट के, और अगर मिफ्ता इस्माइल ने, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट है ना, अगर मिफ्ता इस्माइल ने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेके कर दिया, अच्छा, उसमें जो पोलिटिकल पार्टनर्स हैं अगर उन्होंने कुछ सवाल उठाए तो उसको सेटिस्फाई करें, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के सहारे पे और आसरे पे चला करें, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट हमेशा उनके रिलेशंस बड़े नाजुक होते हैं और उनको बड़े जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं उनको पार्टनर्स को साथ लेके चलना चाहिए ताकि कलामी की माजरत, प्लीज आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त मैं वहाँ दिखाना है कि जो पोलियो मुहिम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी मुहिम का आगाज किया गया है और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसका आगाज किया। और कादिर पटेल साहब जो है वो अंगूठों पे निशान लगा रहे हैं बच्चों के जो कि जिनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाने हैं, और साथ में मुराद अली शाह भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये एक बड़ी अच्छा इनिशिएटिव है। वजह इसकी ये है कि ये नेशनल पोलियो अवेयरनेस कैंपेन है जिसके अंदर वजीर आज़म साहब ने बच्चों को खुद पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएं। पाकिस्तान और नाइजीरिया गालिबन ये मुल्क रह गए हैं कि जिनके अंदर अभी भी पोलियो के खतरात, और अफगानिस्तान, तो अल्लाह रहम फरमाए। और अभी वजीर आज़म साहब गुफ्तगू करने जा रहे हैं कुछ ही लम्हों में। पाकिस्तानियों, बिलखसूस मेरी वो बहनें जिनके बच्चों की उम्र 5 साल से कम है, ये पैगाम आपके लिए है। पोलियो एक खतरनाक मर्ज है जो आपके बच्चों को उम्र भर की माजूरी में खुदा न खास्ता मुब्तला कर सकता है, बल्कि जानलेवा हो सकता है। पोलियो से बचाव के लिए सिर्फ 2
बूंदें आपके बच्चों को माजूरी से हमेशा के लिए बचा सकती हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से। आएं हम अपने बच्चों का, इस कौम के नौनिहालों का मुस्तकबिल महफूज करें। पोलियो वर्कर जब आपके घरों में आएं तो अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। पूरी दुनिया में पोलियो का खात्मा हो चुका, पाकिस्तान में भी ये मर्ज दम तोड़ चुकी थी। बदकिस्मती से ये पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में दोबारा आई है और मैं और मेरे तमाम साथी वफाक में और सूबों में मिलकर इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने चाहा तो हम अपनी तमाम इज्तिमाई बसीरत और कुव्वत को बुरोए कार लाकर इंशाअल्लाह इस मूजी मर्ज का खात्मा करेंगे और पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। मैं यहाँ पर पोलियो वर्कर्स, चाहे वो वफाक में हैं, चाहे वो सूबों में हैं, वो जिस तरह गर्मी, ख़राब मौसम, बारिश में और तूफ़ानी मौसमों में और दुश्वार गुजार रास्तों से और तमाम रुकावटें ख़त्म करके जिस तरीके से अपने कौम के बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं और जिस तरह कौम के मुस्तकबिल को बचा रहे हैं, मैं उन सब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और उनकी दिन रात की काविशों को तहसीन पेश करता हूं। इसके साथ साथ वो हमारे वर्कर्स जो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं और इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो जामे शहादत नोश कर रहे हैं, मैं उन तमाम वर्कर्स को, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को, अपनी मुसल्लह फ़ौज के बहादुर जवानों अफसरों को मैं खराज अकीदत पेश करता हूं और उनको सलाम पेश करता हूं। इसके साथ साथ मैं जनाब वफाकी वज़ीर सेहत जनाब पटेल साहब को, मेरे साथ सिंध के वज़ीर आला जनाब शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं, इनको इनकी दिन रात और इनकी टीम की दिन रात मेहनत पर मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ बाकी पाकिस्तान के सूबों के वज़राए आला और उनकी टीम्स को और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस काम में वो पेश हैं और इंशाअल्लाह इसके साथ हमारे जो पार्टनर्स हैं, यहाँ पर मेमन साहब मौजूद हैं और बिल गेट्स फाउंडेशन के उनके जो नुमाइंदे हैं और रोटरी क्लब और तमाम दर्जा बदर्जा जितने भी इस काम में, इस कार खैर में, नेक काम में जो हमारी मदद कर रहे हैं, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। और आइए इस बात का मुसम्मम इरादा करें कल्बे समीम से कि इंशाअल्लाह हम इस मुहिम में इस मर्ज को शिकस्त फाश देंगे और मैं एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवानों और अफसरों
اور تمام پارٹنرز اور تمام صوبائی حکومتوں اور تمام پولی ورکرز کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی شبانہ روز محنت سے اور وہ اس کام کے لیے جو خطرات مول لے رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی یہ قربانی رائے گا نہیں جانے دے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ پولیو مہم کا آغاز کر دیا وزیر اعظم صاحب کی جانب سے۔ اٹ مینس کہ دس از کوائٹ سیریس، کیونکہ پاکستان میں اس سے پہلے کیسز نہیں آ رہے تھے، لیکن پہلے سیوریج کے نمونوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر اس سے پتہ چلا کہ یہ جو وائرس ہے ابھی بھی موجود ہے، اور اس کے بعد کیسز آنا شروع ہوئے، اور ظاہر ہے کہ اس کی بیسک وجہ یہی ہے، بنیادی وجہ یہی ہے کہ جس طرح سے ویکسینیشن پر لوگوں کا عدم اعتماد، اور لوگ اس معاملے پہ ابھی بھی تیار نہیں ہو پاتے، اور پھر ان کے بچے عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صرف 2 پولیو کے قطروں کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری نسل کو بیماری سے بچانے کا، اور ایک ایسی بیماری جو کہ ایک کل وقتی نہیں ہے، بلکہ یہ سارا آپ کی زندگی پر اس کا امپیکٹ انحصار ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چلیں ایگریسولی کام ہونے سندھ میں بھی، لیکن جس طریقے سے نمونے ہم نے دیکھا کہ سیویج پانی سے ملے پنجاب میں، تو بھی کافی زیادہ الارمنگ تھا، تو وہاں سے بھی ایگزیکٹلی ایسے ہی ایگریسو کیمپین ہونے چاہیے۔ چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت وقت میں وزیر خزانہ نے یہ فیصلہ لیا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی، ایک ایسے ٹائم میں جب عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہوئی، ڈالر کی قدر کم ہوئی، روپے کی قدر میں اضافہ ہوا، اور جب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور اسپیکولیشنز یہ کی جا رہی تھی، بات چیت یہ ہو رہی تھی کہ جی پیٹرول کی قیمت کم ہوگی، خود ان کی جانب سے کہا گیا تھا، جی وہ کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ اب تو پرائسز جو ہے وہ کم ہو جائیں گی، اور پیٹرول کی جب قیمت بڑھا دی گئی تو نہ صرف ہم نے دیکھا کہ عوام بلکہ جو حکومت کے اپنے اتحادی ہیں، آف کورس وہ بھی حکومتیں موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور MQ والے، یہ بھی بول پڑے۔ تو ہمارے ساتھ نیر بخاری صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بخاری صاحب، ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بہت شکریہ آپ نے انتظار بھی کیا۔ تو بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بڑی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی جماعت اور MQ بھی بہت مخالفت کری، ایون ود ان دا پارٹی نون لیگ میں بڑی مخالفت کی جا رہی ہے، سو کیا کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا؟ یہ تو ایک بہت اہم اور بہت بڑا فیصلہ تھا۔ یہ جو پروسیس ہے قیمتوں کا، پیٹرول کو بڑھانے کا یا کم کرنے کا، آبویسلی ہر 15 دن کے بعد پریویس گورنمنٹ بھی یہی کچھ کرتی تھی، اور پرپوزلز جو بھی آتی تھیں یا ریکمنڈیشنز آتی تھی وہ اوگرا کی جانب سے آتی تھی، ٹھیک ہے، اور اوگرا کی جو ریکویسٹ آتی تھی وہ کنسیڈر کی جاتی تھی پرائم منسٹر کے ذریعے، اور میرا خیال ہے اس پہ کیبنٹ ڈیسیژن نہیں ہوتا تھا، اور لیکن ضروری تھا کیونکہ اس طرح کی جو انفلیشن کا صورتحال ہے قوم کو پیش نظر ہے، اس کے لیے کولیشن پارٹنرز کو آن بورڈ لینا بہت ضروری تھی۔ ویڈیسلی جو تھا وہ کولیشن بڑی لوز سی کولیشن تھی، یہ تو کولیشن ایسی ہے کہ یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، تو اس لیے کیونکہ الٹیمیٹلی 1 سال رہتا ہے الیکشن کے لیے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جو کولیشن میں بیٹھی انہوں نے بھی، اور جو اپوزیشن میں انہوں نے الیکشن میں جانا ہے، تو آخری سال جو الیکشن کے لیے ہوتا ہے گورنمنٹ کا، اس کے لیے بڑی محتاط قسم کی پالیسیز اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے، جس سے پبلک کو جو ان کے گریوینس میں اضافہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے میری قیادت نے بالکل ضرور کہا، اور میرا خیال ہے ان فیوچر جب بھی لیکن ایک چیز یہ ہے نا کہ اب تو ایک بات واضح کی، پرائمرلی یہ کام فائنانس منسٹر کا کام ہوتا ہے، یہ تو پیٹرولیم منسٹر کی کام ہے، وہ اس کو اناؤنس کرے گا، لیکن ایک بات انہوں نے کہا کہ ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھ کے پرائسز کی ہے، اور جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا IMF سے گورنمنٹ نے کہ جو پیٹرولیم کی جو لیویز ہے اس کو اناؤنس کریں گے، پر منتھ اس کو سامنے رکھ کے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی خود اپنا کوئی نیا ٹیکس ایڈ نہیں کیا، یہ ویو تھا فائنانس منسٹر کا۔ تو بخاری صاحب ایک اور چیز بھی ہے نا کہ ابھی تو یہ جو لیوی لگے گی تو اس کے بعد تو قیمتیں وہ مزید اوپر جائیں گی، اور 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یا تو آپ نے معیشت کو دیکھنا ہے، اور یا پھر آپ نے عوام کے سامنے اپنی گڈ ول کو دیکھنا ہے، لیکن ٹائم بڑا کروشل ہے، کیونکہ ایسی چیزیں بڑھتی رہیں تو پھر عوام کو منہ بھی دینا ہے تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں اس کے لیے ابھی کل پھر انہوں نے جو کچھ میئرز دیے ہیں امپورٹس اور ایکسپورٹس کے حوالے سے، obviously جب آپ کا اتنا گیپ ہوگا بٹوین امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا، تو پھر تو آپ کی اکانومی اسٹیبل نہیں ہوگی۔ اگر کسی ہاؤس ہولڈ کی ارننگ ہے
15,000 महीने की, वो स्पेंड करना शुरू कर दे 25,000, तो हाउ लॉन्ग कर्ज लेके वो कब तक वो अपने घर को चलाएगा? एक दिन तो वो घर बैठ जाएगा। ऑब्वियसली वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, पब्लिक को भी देखना पड़ेगा, जो कमर्स भी आती हैं। उससे सिर्फ सिंपल एक नया सवाल है कि आप देख रहे हैं कि 70 ईयर्स में आपने $24 बिलियन IMF से लिया, और जो लोन आपके पिता इंक्लूडिंग IMF और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, और विद इन 42 मंथ्स तो 44 मंथ्स इस गवर्नमेंट ने, जो PTI की फॉर्मर गवर्नमेंट थी, उसने $44 बिलियन जो है वहां तक उसको लेके गए लोन को। हमारा सवाल है वो $30 बिलियन किधर खर्च हुआ, किसने खर्च हुआ, किसकी किटी में वो गया, वो तो कौम को बता दिया जाए। अच्छा, वो तो कहते हैं विशेष साइकिल है ना, हम तो कर्जे चुकाने के लिए कर्ज लेते रहे, हालांकि ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल गिव अ काउंट डाउन है कि बताएगा कहाँ लगा है वो 20 अरब डॉलर कहाँ चला गया, जो 70 सालों में 24 बिलियन था, वो 44 पे चला गया, कहाँ चला गया? देखा डिस्पैरिटी कितनी है। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 2008 में आई थी तो $6 बिलियन लोन था। ठीक है, हमने वो उस वक्त क्योंकि इकोनॉमी अफगान इश्यू की वजह से वो चल रही थी, वो सपोर्ट मिल रही थी, पोरिन हो रहे थे, तो हमने 14 पे छोड़ा, 24 पे मुस्तफीक नूर ने छोड़ा, ये 44 पे लेके चले गए। तो फिर ये अगर वो लोन वापस किए तो फिर वही काउंट डाउन दे रहे, किसको दिए? 24 से 44 पे चला गया, तो फिर कहाँ चला गया वो? That's a very important question to raise, लेकिन बुखारी साहब जवाब नहीं आता, उल्टा कह दिया जाता जवाब है। हाँ, लेकिन चक्कर ये अवाम को रिलीफ चाहिए। किसी और जगह भी जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन इनको देने पड़ेंगे। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नईर बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं, वो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, और इस वक्त सेनेट का इजलास भी जारी है, और वहाँ पर शहजाद वसीम साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, इजहार ख्याल कर रहे हैं। जो उसकी मेडिकल के हवाले से उसकी कंडीशन है, उसके मुतालिक कुछ जानकारी हासिल कर सकें। जनाब चेयरमैन, हमें वहां से मुलाकात तो नहीं करने दी गई, मगर वहां पर हमारी कुछ डॉक्टर से बात जरूर हुई। उस डॉक्टर से जो बात हुई वो, और ये जो मेडिकल रिपोर्ट कल सारे मीडिया पर यह मौजूद है, ये जारी हुई, ये खुद चीख कर बता रही है कि हालात क्या हैं। जनाब चेयरमैन, ये तस्लीम किया उन्होंने कि जब शहबाज गिल हॉस्पिटल में आया तो उसको सीवियर एस्थमेटिक अटैक था। वो ट्रिगर, क्योंकि उनकी एक पुरानी हिस्ट्री है एस्थमा की, वो ट्रिगर हुआ एंजाइटी से, स्ट्रेस से, व्हाटएवर, बट ही वॉज इन डिस्ट्रेस, ही वॉज इन क्रिटिकल कंडीशन। उसको वहां पर दाखिल किया गया, उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई, और किसी को वहां मुलाकात नहीं करने दी गई, और उसके बिहाइंड द कर्टन्स क्या हुआ, मैं उसके मुतालिक नहीं कुछ कह सकता। दूसरी बात सर, ये रिपोर्ट क्या कहती है, ये मेरे हाथ की नहीं है सर, ये वो रिपोर्ट है जो इनके बनाए हुए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट थी सुबह के टाइम। ये क्लियरली कहती है कि ही वॉज इन ब्रोंकोस्पाज, यानी सांस की नालियां उसकी सुकड़ी हुई थी, और ऑडेबल वीज का वर्ड यूज हुआ है, और जिसकी वजह से वो जो आवाज आती है वो सीटी की, जब सांस की नालियां सुकड़ जाती हैं, वो भी बहुत ज्यादा थी। नंबर 1। नंबर 2, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, जिसको मेडिकल टर्म में सॉफ्ट टिश्यू टेंडरनेस कहते हैं, यानी कि उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से, उनका जिक्र भी यहां पर है कि जो कि जिनमें शदीद दर्द था, और उसकी वाज़ेह वजह हमें पता है, उसकी हिस्ट्री जो सब दुनिया ने देखी है, सवाए तशद्दुद के और कोई नहीं। नंबर 3, इसी रिपोर्ट के अंदर सर, इसी की रिपोर्ट के जो आखिरी पैरा है, ये टेक्निकल है मगर बहुत अहम है सर, इसमें वर्ड यूज हुआ है सर रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस का। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होती है जब आपकी हाइपर वेंटिलेशन होती है, जब आपको सांस नहीं आता, आप सांस के लिए हाथ पांव मारते हैं, तो ब्लड गैसेस जो हैं उनमें तब्दीली आती है, और जो पीएच है वो चेंज होता है।
اس کا سب سے بڑا خطرہ سر جو ہوتا ہے، جس کا اس رپورٹ میں ذکر نہیں ہوا، جب ریسپریٹری الکولوسس ہوتا ہے تو جو بلڈ میں پوٹاشیم ہوتی ہے وہ گرتی ہے، جس کو ہم ہائپوکیلیمیا کہتے ہیں، اس کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. اور ہائپوکیلیمیا مینز ہارٹ اٹیک، ہائپوکیلیمیا مینز کرٹیکل کنڈیشن. جناب چیئرمین، کیونکہ یہ رپورٹ سب نے دیکھی، تو جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں انہوں نے بھی، جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں پوری دنیا میں، انہوں نے بھی اس کے اوپر اپنی بات کی. یہ ایک رپورٹ یہ آئی ہے پروفیسر ڈاکٹر سجاد الرحمان، سعودی عربیہ میں یہ بھی کرٹیکل کیئر کے پروفیسر ہیں. انہوں نے بھی یہ جو میں نے ابھی بات کی، ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی. بات کیا ہے سر؟ بات یہ ہے سر، کوشچن سر یہ کوشچن ہے، اس سے بڑا کوشچن آج کیا ہے سر؟ جی تو اب ذرا ہم تذکر کرنے جا رہے ہیں کراچی میں قومی اسمبلی کا حلقہ ہے NA 245 اور وہاں پر ہونے یہ جا رہا ہے ضمنی انتخاب کا دنگل، اور 21 اگست کو. تو اس حوالے سے وہاں پر تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ MQM تحریک انصاف اور فاروق ستار صاحب الگ سے، اور ان کے ساتھ ساتھ 15 امیدوار میدان میں. بالکل جی، اس حوالے سے رافع حسین نے رپورٹ تیار کی، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. حلقہ NA 245 یہ نشست 9 جون کو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے انتقال کے باعث خالی ہوئی، جہاں ووٹرز کی تعداد تقریباً 5 لاکھ ہے، جبکہ اس حلقے میں PECHS، طارق روڈ، جیکب لائنز ایریا، گاندھی گارڈن، پاکستان، جمشید اور مارٹن کوارٹرز، تین ہٹی، پٹیل پاڑا، نیو ٹاؤن، لسبیلا، سولجر بازار اور PIB جیسے اہم علاقے شامل ہیں. حلقے کے مسائل بھی ہیں انگنت. 2018 کے عام انتخابات میں تحریک انصاف کے عامر لیاقت کی کامیابی کے بعد بھی حلقے کی قسمت نہیں بدلی. جہانگیر روڈ کی خستہ حال سڑک کو کون بھول سکتا ہے، جو ہر بارشوں میں بیٹھ جاتی اور انتظامیہ کی نااہلی کا ثبوت دیتی. حلقے کی ہر شاہراہ پر گڑھے، ابلتے گٹر، سیوریج کا بدترین نظام اور کچرے سے بھری گلیاں اس حلقے کی پہچان بن چکی ہیں. صرف یہی نہیں، یہاں کے مکین پانی اور بجلی سے بھی ہیں محروم. ہمارے لیے کون نہیں آزمایا ہوا، کیا نہیں دیکھا ہوا، عوام مر چکی ہے. حلقے میں ضمنی الیکشن کے اعلان کے بعد گلی گلی انتخابی سرگرمیاں تیز ہو گئیں. مختلف پارٹی پرچموں کی بہار، امیدواروں کی تصاویر اور انتخابی مہم زوروں پر ہے. حلقے میں MQM کی جانب سے انتخابی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جبکہ فاروق ستار بھی جیت کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں. میں نے اس الیکشن کے ذریعے سے ایک پیغام یکجہتی کا دیا ہے اپنے ووٹ بینک کے درمیان، اور دوسرا میں نے نوجوان قیادت کو آگے لانے کی کوشش کی ہے. MQM، تحریک انصاف، PSP، TLP اور آزاد امیدوار سمیت 15 امیدوار عوام کے مسائل کا علاج کرنے میدان میں اترے ہیں. کوارٹرز کے ایشوز ہیں، PCHS میں جو ہے گھر ڈوب جاتے ہیں، عیسیٰ نگری میں نالے کا ایشو ہے جس کی وجہ سے آدھا قبرستان ڈوبا ہوا ہے. تو یہ ایشوز میں سمجھتا ہوں انہی کو معلوم ہوں گے جو اس علاقوں میں کام کر چکے ہیں. ضمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی، JUI، مسلم لیگ نون اور ANP نے اپنے امیدوار کو MQM امیدوار معید انور کے حق میں دستبردار کرا کر حمایت کا اعلان کیا ہے. اب 21 اگست کو عوام کریں گے فیصلہ، کیا اس بار بدلے گی قسمت عوام کی، یا ملیں گے عوام کو وہی جھوٹے نعرے اور وعدے. پتنگ اڑے گی یا چلے گا بلہ، تالا کرے گا سب کو بند یا تیرے گی ڈولفن. 21 اگست کو عوام کریں گے اپنے ووٹوں کے ذریعے فیصلہ، لیکن حلقے کے عوام نے امیدواروں سے کیا ہے ایک مطالبہ: ووٹ لینے کے بعد انہیں اور ان کے مسائل کو بھول نہ جانا. کیمرامین محمد ذیشان اور محمد عدنان کے ساتھ محمد رافع حسین، ARY نیوز، کراچی. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک. براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں سینٹ کے اجلاس میں، جہاں پر اس وقت سینیٹر شہری الرحمان صاحبہ خطاب کر رہی ہیں اور اپوزیشن وہاں پر احتجاج کر رہی ہے. اب یہ سننا نہیں چاہ رہے تو کیا بولیں؟ فاشسٹ تو خود ہیں، ان کے لیڈر جو ہیں وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرلز کو اپیل کی جا رہی ہے.
سینٹ کا اجلاس جاری ہے، جس میں اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ شہزاد وسیم جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں، وہ خطاب کر رہے تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب سینیٹر شیری رحمان صاحبہ وہ خطاب کر رہی ہیں، اور ان دوران خطاب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم بات کرتے حلقہ یعنی 245 کے حوالے سے، جو کہ عامر لیاقت صاحب کی وفات کے بعد جو سیٹ اور نشست تھی وہ خالی تھی، اور اب فائنلی وہاں پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ بلدیات کے الیکشنز اور NA 45 کے الیکشنز ہیں، اس کا کافی زیادہ انتظار کیا جا رہا تھا۔ چلے بٹ یعنی کہ پرسوں اب الیکشن ہو رہے ہیں، جی اب الیکشن ہو رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس میں خاصا بیچ میں وہ کہتے ہیں کہ وقفہ بھی آ گیا بارش میں بھی، کم از کم یہ بھی چیزیں اس کو ڈیمیج نہیں کریں گی۔ اچھا جی، اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے گھر یا کمرے کو کیسے خوبصورت اور دیدہ زیب بنائیں۔ ویسے تو یہ ہے نا کہ آپ جا کے سامان کہیں پر بھی رکھ دیں اور سمجھیں کہ جی ہو گیا، گھر بن گیا، کمرہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ دیر از اے وے ٹو اٹ اینڈ اٹ از این آرٹ ٹو بی آنیسٹ، کہ آپ کس طریقے سے، کس خوبصورتی سے، کم سامان کے باوجود یا زیادہ سامان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کیسے اپنے گھر کو سجاتے ہیں۔ سلیقہ میٹرز اے لاٹ، اور بہت ساری جگہوں پہ ہمیں یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم کون سے رنگوں کا انتخاب کریں۔ اچھا ویل ٹاک اباؤٹ اٹ، لیکن ابھی آپ کو دوبارہ سے سینٹ کے اجلاس میں لیے چلتے ہیں۔ I don't think اپنے نشستوں سے کریں احتجاج، سے کوئی جواب چاہیے، اپنی نشستوں سے احتجاج کریں، میری عرض ہے آپ سے، اپنی نشستوں سے چلیں، احتجاج کریں۔ شہری رحمان صاحبہ، میں اس کو پرووک کر دیتا ہوں، یہ سننے کو تیار ہیں جی۔ اپنے نشستوں پہ چلیں پلیز، اپنے نشستوں سے احتجاج کریں۔ سر اپنی نشستوں پہ چلیں پلیز، میری گزارش ہے ادھر سے احتجاج کریں پلیز۔ جی مرتضی جاوید عباسی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، بتائیں جی۔ چیئرمین صاحب، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اخلاقی اقدار کا، اس ہاؤس کے ڈیکورم کا خیال رکھنا چاہیے۔ پلیز آپ اپنے نشستوں پہ جائیں، احتجاج کرتے ہیں اپنے نشستوں پہ کریں۔ ان کو سننا چاہیے، اس ملک کو اس مقام تک، پلیز بات سنیں ایک دوسرے کی، یہ سارے قومی نعرے نہ ماریں پلیز۔ ایشان صاحب اپنے نشستوں سے احتجاج کریں، اپنے نشستوں سے جا کے احتجاج کریں پلیز۔ چیئرمین صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو اس میچ پہ لے کے آئے ہیں، اور یہ ان کو ترا امتیاز ہے کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے بعد اب سیاسی ماحول کو، ایوان کے ماحول کو بھی یہ تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ان کو تکلیف ہے کہ ان سے اقتدار چلا گیا، ان کا نائل ترین جو وزیر اعظم تھا وہ اب اقتدار کی کرسی سے ہٹ گیا۔ ان لوگوں نے پاکستان کے سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے، اور یہاں پر وقت ہو گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، شاد رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔